صل على نبينا صل على محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ظاہری اعتبار سے تو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، باطینی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عطا فرمائی ہے. انسان کا مزاج ہے، آدمی کے پاس جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کی اس کو قدر نہیں ہوتی ہے اور وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. لیکن وہ نعمت یا تو ہاتھ سے چلی جاتی ہے یا اس نعمت اس کا جو انجام سامنے آتا ہے اس وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے. لیکن اس وقت آدمی اگر ہوش میں آتا ہے تو چڑیا چھپ گئی دانا، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو دباوے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. اس لیے کہ موت کے بعد تو ساری حقیقت کھل جائے گی. ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ ساری چیزیں ہم سے پوشیدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ان کو سچا سمجھتے ہوئے ان کی ساری باتوں کے اوپر ہم اعتقاد رکھے، ایمان لاوے. موت کی بارڈر کے اوپر تو فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور قرآن پاک کے اندر بھی ہم اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کا بڑا سے بڑا مجرم، بڑا سے بڑا کافر اور باغر بھی آخر میں اللہ سے کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دنیا میں ایک گولڈن چانس دے دے، ایک موقع دے دے، پلک جھپکنے کے بقدر تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کہیں گے کلا انہا کلمۃ وقائلھا، کہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے
ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، نبیوں کے نائبین علماء کو، اللہ تبارک تعالیٰ دین کی فکر کرنے والوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا، تمہاری تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر کہتے تھے، لیکن تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فرشتے بھی تانا دیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والے سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ تو دبی آواز سے اس وقت کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ان کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ لیکن ظاہر یہ ساری باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کا نافرمان جہنم میں جانے والا وہ اپنے پانی کے آنسو روئے گا، وہ خشک ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا، وہ خشک ہو جائیں گے، پیپ کے آنسو روئے گا، وہ بھی خشک ہو جائیں گے، کوئی اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی نعمت تو ہمیں سب سے بڑی عطا کی ہے، اور یہ ہمارا کسی بھی عنوان پر، سیرت کے عنوان کے اوپر، قربانی کے عنوان کے اوپر، یہ جو بھی مذاکرے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ موت کی بارڈر پر یہ جو ہمیں ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا ہے بغیر محنت کے، ایمان والے گھر کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، تو موت کی بارڈر کے اوپر ہم سے ایک شیطان ہمارا یہ کلمہ چھین نہ جاوے۔ یہ عنوان بدل بدل کر ہمیں جمع کیا جاتا ہے، بستی کے علماء اور ہمارے ذمہ دار فکر مند حضرات وہ ہمیں جوڑتے ہیں۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر سورج کتنا چمکدار ہوتا ہے، کتنی تیز اس کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی بادل آتے ہیں تو اس کی چمک دھندلی پڑ جاتی ہے، یا بہت تیز بادل ہوتے ہیں تو سورج کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والا بھی چونکہ دنیا کے معاشرے میں رہتا ہے، دنیا کے بول، دنیا کی ضرورتوں میں بازاروں میں جاتا ہے، گھر میں رہتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے بادل اس کے ایمان کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ اب جب اس کے سامنے دین کی، ایمان کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہے تو بادل چھٹتے ہیں اور ایمان آدمی کا تازہ ہوتا ہے۔ اور جتنا ایمان آدمی کا تازہ ہوگا، جتنا پکا ہوگا، بدن سے نکلنے والے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنی حقیقت کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضرت صحابہ کو کہہ رہے سن لو میرے صحابہ، کان کھول کر سن لو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوگا تو سارا بدن صحیح ہوگا، اور جب وہ کمزور اور بیمار ہوگا تو پورا بدن۔ اب اللہ کے نبی کوئی ظاہری ڈاکٹر بن کر نہیں آئے تھے، لیکن ہم ڈاکٹروں کو بھی دیکھتے ہیں، ہارٹ کا اسپیشلسٹ، کوئی ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہارا ہارٹ جو کمزور ہو چکا ہے، تو دماغ کے اوپر کوئی ٹینشن مت لو، کوئی وزنی کام مت کرو، لیکن اس کی وجہ سے تمہارے بدن پر اس کا اثر پڑا ہے، بدن کمزور ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام تو یہ روحانی ڈاکٹر تھے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی ایمان کی جگہ ہے، کہ جب وہ ایمان کی جگہ کا ایمان جب وہ پاورفل ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی جو پاورفل ہوں گے۔ اور ہم صحابہ کی سیرت، فضائل اعمال گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، پڑھتے ہیں نا، ہم بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں، صحابہ بھی 2 پڑھتے تھے، ان کی 2 رکعتیں عرش سے ٹکراتی تھی اور مسائل حل ہو جاتے تھے، اور ہم اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمارا ظاہر میں کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ظاہر میں نظر نہیں آتا ہے۔ وجہ ہے کہ ایمان والا جو بھی دعا کرتا ہے، دعا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہی ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے، ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں، لیکن بیٹا اور بیٹی بھی بار بار مانگے تو ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ نہ مانگنے سے ناراض کیسے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ دعا کو عبادت بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے مانگنے سے تکبر کرتا ہے، یعنی یوں سمجھتا ہے، زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا محتاج نہیں ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ذلیل کر کے اس کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ اس لیے بڑے سے بڑا مجرم ہو آدمی اللہ کی رحمت سے اگر ایمان والا ہے تو نا امید نہیں ہوگا۔ 100 کا قاتل ہے
ابھی توبہ نہیں کی ہے، توبہ کی نیت سے چلا ہے، لیکن نیت میں اخلاص تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، تو شیطان جو ہے وہ دنیا میں ہمارے ایمان کو بگاڑنے کے لیے ہماری عبادتوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے معاشرت کے اندر، ہمارے اعتقاد کے اندر دخل دیتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں آدم کی اولاد سے انتقام لے کر رہوں گا۔ اللہ نے بھی اس کو کہہ دیا، جا تجھے اختیار ہے، پہلے سور کے پھونکنے تک میں نے تجھے مدت دی ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے تو گمراہ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان زیادہ سے زیادہ وسوسے ڈال کر ساری چیزیں کر سکتا ہے، معاملات میں جھوٹ بولوا دیتا ہے، گبن کروا دیتا ہے، تعویلیں کروا دیتا ہے، اور یہ سب اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان کمزور ہوتا جائے اور موت کی بارڈر کے اوپر اپنی پوری طاقت لگاتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ ایمان ان کا کامل تھا، اعمال ان کی زندگیوں میں اس کی حقیقت کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنے ایمان پر تسلی نہیں تھی۔ موت کے اوپر بڑے بڑے تابعین کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے صحابہ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، ان سے صحبت ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہر وقت ان صحابہ نے اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ کہ ایک سیکنڈ، اگر ایک گھڑی بھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی زیارت کر لی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر موت ہوئی، تو دنیا کے کتب اور غوث اور ابدال قیامت تک کے سارے جمع ہو جاوے، اس ادنا درجے کے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان حضرات صحابہ، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امارت کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہے، ہزاروں میل دور تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، نبی نے جن کو مانگا ہے اور جن کے ایمان لانے کے اوپر آسمانوں میں فرشتوں نے خوشیاں بنائی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد وہ نبی ہو تو عمر ہوتے۔ جنت کی بشارت جن 10 صحابہ کو دی ہے عشر مبشرہ، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں کے اندر ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے نمبر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے وقت اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک رازدار صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پر جاتے ہیں۔ وہ زمانے میں تو روشنی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرے میں جاتے ہیں اور اندھیرے میں آواز دیتے ہیں حذیفہ۔ حضرت حذیفہ آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ امیر المومنین، اور آدھی رات کو ان کو میرے گھر پر کیا کام؟ کہا امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ کہا امیر المومنین مت کہو، میں عمر ہوں اور امیر المومنین ہونے کے ناطے سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، عمر ہونے کے ناطے سے آیا ہوں، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقین کی فہرست ان کو دے دی تھی، جو ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے اور دل کے اندر کفر رکھنے والے تھے، جن کے لیے قرآن نے سارے جتنے جہنم کے اندر جتنے ہوں گے کافی لوگ، ان میں سب سے سخت عذاب اور سب سے نچلا طبقہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ مارے آستین کی طرح سے تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مدینہ میں ان کی بہت بڑی جماعت تھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ وہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فہرست دے دی تھی کہ یہ منافقین ہے، اور حضرت عمر کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے، تو حضرت عمر جب مدینہ میں کوئی جنازہ ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں شریک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو جاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر حضرت حذیفہ نہیں ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق کا جنازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بہانہ کر کے وہاں جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آدھی رات کو حضرت عمر جا رہے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس، کہا حذیفہ اس نیت سے نہیں آیا ہوں، میں امیر المومنین ہونے کے دباؤ سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، اور منافقین کون کون ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جن منافقین کی فہرست تمہیں دی ہے
ان منافقین کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے. آپ اندازہ لگاوے آخرت کی کتنی فکر ہے. جب آپ کو دشمن نے نیزہ مارا اور بہت کاری ضرب تھی اور یہ پتا چل گیا، انداز ہو گیا تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، اور دعا بھی کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک و وفاتن فی بلد رسولک. حضرات صحابہ بھی تعجب کرتے تھے کہ امیر المومنین عجیب دعا کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا کر، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ مدینے کی موت عطا فرما. کہ ظاہر ہے شہادت تو میدان جہاد میں ہوگی اور مدینہ سے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن بہرحال اللہ کے نزدیک ایک مقام تھا، آپ کی دعا قبول ہوئی. اسی لیے جب وار کیا گیا تو فوراً آپ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کرنے والا کون تھا، تو بتلایا کہ فلاں شخص تھا. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. زبان خلق نہ نکارے خدا سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، آپ مدینہ کا جائزہ لو، میرے اس انتقال کے اوپر لوگوں کو مجھے زخم ہوا ہے اور اب میں بچنے والا نہیں ہوں. لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے کہ فکر آپ کو سوار ہے کہ اگر لوگوں کی زبانوں کے اوپر اچھائی کے تذکرے ہیں تو معلوم ہے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوں، اور اگر لوگوں کی زبانوں کے اوپر میرے برائی سے تذکرہ ہے، حضرت عمر سمجھ گئے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے پورا مدینہ کا چکر لگایا تو سارے حضرات صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے. سب نے دیکھا تو پتہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دبدبہ، ان کا رعب اور دشمن خدا ان کی وجہ سے کتنے مسلمانوں سے جو وہ تکلیف پہنچانے کے اندر، اور اب جانتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی ضرورتیں اور بڑھ جائے گی. تو بڑا صدمہ تھا صاحب. تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ایمان ہمیں دیا ہے دوستو، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے سامنے سیرت کے عنوان کے اوپر، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جانتے تھے قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کہ آپ کی امت آئے گی. لیکن آپ نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جو آپ سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، قیامت سے زمانہ قریب آتا جائے گا، تو حالات بگڑتے رہیں گے، حالات بگڑتے رہیں گے. ان بگڑتے حالات کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت جو وہ کرنی ہے. اسی لیے حضرات صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر اطہر کے اندر ہم رکھ کر آئے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی اور واپس لوٹ رہے تھے، ہمیں دنیا بدلتی نظر آ رہی تھی، ایمانی کیفیت ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے قیامت کی چھوٹی بڑی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ آپ نے جو بتلائی ہے وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان کی حفاظت جیسے ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنا اس کے برابر مشکل ہوگا. آج ہم دیکھیں بازار کا ماحول چھوڑے دوستوں، گھر کا ماحول چھوڑے، ہماری مسجدوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے. ہم مسجدوں کے اندر بھی دنیا لے کر آتے ہیں. 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے اپنی پاک زبان سے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. وہاں صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے وہ بازاروں میں رہتے تھے لیکن انہوں نے بازاروں کو بھی مسجد کا ماحول بنایا تھا. ذرا برابر بھی اپنے ایمان اعمال سے غفلت نہیں. ایک صحابی دوسرے صحابی سے بازار میں ملتا ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہم ایمانی مذاکرہ کر لیں. یہ حال تھا ان کا. تجارت کے اعتبار سے دیکھو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ مرد تھے، مرد قرآن کہہ رہا ہے. نفس اور شیطان کے دھوکے میں آنے والے نہیں تھے. وہ دنیا کا معاملات، دنیا کی معاشرت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی. اور روایت و قرآن کے اندر یہ جو آیت نازل ہوئی علماء جانتے ہیں آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں. تو دو صحابی کا نمونہ پیش کیا ہے قرآن نے. ایک لوہار کا کام کرتے تھے اور پھر لوہے کو کیسا آگ میں جو گرم کیا جاتا ہے، پھر ہتھوڑا گرم کر کے اس کو مار کے نرم کیا جاتا ہے. تو بڑا وقت کام
وہ دیتا ہے. اب وہ صحابی آگ کے اندر لوہے کو گرم کر رہے ہیں, سخت گرمی ہے, ہتھوڑا گرم کیا, اب نرم کرنے کا موقع آ رہا ہے, ہتھوڑا اٹھایا اور اللہ کا منادی حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ نہیں کہ بھائی لوہا گرم کیا ہے, ہتھوڑا گرم ہے, لاؤ اتنا کام کر کے جاؤ, وہیں پر وہ ہتھوڑا چھوڑ دیتے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. صحابی ترازو کے اندر گاہک کے لیے چیزیں تول رہے ہیں اور اللہ کا منادی اذان دے رہا ہے, یوں کہ یوں ترازو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ اتنا بھی پورا کر لو, ان کو قرآن کہہ رہا ہے. اور ہمارے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ, چونکہ اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی برکت سے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں. ہم اپنے علماء کے پاس وقتاً فوقتاً ہم اپنے کاروبار سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر بیٹھے, ان کے سامنے ہم بیٹھ کے درخواست کریں کہ بھائی ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کر ہمیں سناؤ, حضرت اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر سناؤ, ان کی اپنی معاشرت کیسی تھی, معاملات کیسی تھی. یہ سیرت پر جلسے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے, کیسی زندگی گزاری ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی باتوں کو کہہ کر, وہ کہنے والا کہہ رہا ہے, ہم سن رہے ہیں, ہمیں تقریر اچھے دار مل رہی ہے, واہ واہ کر دیا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. یہ سیرت کا مقصد نہیں ہے. سیرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی ہم اپنی زندگیوں کے اندر بساوے. اللہ قرآن میں اسی لیے ہمیں دعوت دے رہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ دنیا کا یہ گندا ماحول ہے, تمہارے لیے دنیا کے کسی بھی انسان کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اتنا بڑا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے کہ جس کے پیچھے چلنے کے اندر ہم نے ساری باتیں تمہارے لیے. دنیا میں تو انسان مختلف لائنوں میں چلنے کے لیے, کیونکہ وہ مزاج اس کا اللہ نے اس کا انسان کی طبیعت میں اجتماعیت کا مزاج رکھا ہے, ہر قسم کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے, لیکن ہر قسم کی خوبی ایک ہی آدمی میں جمع نہیں ہوتی ہے, کسی میں کیا کسی میں کیا کسی میں کیا, تو سب کے پاس جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میں اپنا ایک نمونہ تمہیں دیتا ہوں جس کے اندر ساری خوبی اللہ نے رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. قرآن نے ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکودق میدان کے اندر بیت اللہ کی جب اللہ کے حکم سے تعمیر کی, اس تعمیر کے بعد انہوں نے دعا مانگی تھی, وَبَشَّرْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہ اللہ تیرے خزانے کے اندر سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جیسی چیز تیرے خزانے کے اندر اور کچھ نہیں ہے. مجھے ان ساری چیزوں میں وہ سب سے بہتر چیز ہے وہ چاہیے, اور وہ تیرے خزانے کے اندر محمد رسول اللہ موجود ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دیکھو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے. واقعہ جب آپ تک کے جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنو اسرائیل کے اندر سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی نسلوں میں نبوت ان میں تھی, لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کو منتقل کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تیرے خزانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مجھے چاہیے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو دنیا میں بھیج. اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے وہ اللہ کے نبی لے کر آئے. یتلو علیہم آیاتی, کہ ان کے اوپر اللہ کا کلام, تیرا کلام جو پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کا تزکیہ کرے, دل کو پاک کرے. لیکن سارے بدن کا تعلق دل سے ہے, دل میں ایمان جو ہے وہ مضبوط کرے تاکہ بدن سے نکالنے والے اعمال مضبوط ہوئے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, اللہ کا کلام ہے. آج دوستو افسوس ہے ہم سیرت کے جلسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, سال کے 12 مہینے بھی گزارتے ہیں, زندگی کے کسی کے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزر جاتے ہیں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اگر بیرون میں رہتا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار باہر رہتا ہے, ہمارا کوئی دوست رہتا ہے, وہ ہمارے پاس محبت بھرا خط بھیجتا ہے, ہمیں سخت سونے کا تقاضا ہے, سخت بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن وہ خط کے آنے کے بعد جب تک کہ وہ خط نہیں پڑھ لیتے ہیں, کھانا ایک طرف سونا ایک طرف. اگر زبان کوئی دوسری زبان ہے تو اس زبان کو جاننے والا جب تک وہ نہ مل جائے اور اس سے خط نہ پڑھوا لے, وہاں تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا ہے. سب کچھ قربانی دے دیتے ہیں.
30 पारों की शक्ल के अंदर अल्लाह तबारक ताला का खत अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ऊपर भेजा है। अल्लाह के बहुत सारे बंदे अल्लाह तौफीक देते, रोजाना का मामूल होता है या कुछ ना कुछ अदना दर्जे का ईमान वाला होता है तो रमजान में बहरहाल कुरान उठा लेता है और वो कुरान पाक को पढ़ता है, उसके अल्फाज को पढ़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता है कि मेरा खुदा इस कुरान के अंदर क्या कह रहा है, कहाँ वादे की आयत है, कहाँ वईद की आयत है, कहाँ अल्लाह ताला ने इबादत के मुतालिक क्या हुक्म दिया है, कहाँ अमाल के मुतालिक क्या हुक्म दिया है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, क्या चीज जहन्नम में ले जाने वाली है, क्या चीज जन्नत में ले जाने वाली है। एक ईमान वाला 60 साल 70 साल 80 साल गुजार रहा है, लेकिन इसको पता नहीं। हमें सोचने की चीज है दोस्तों, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने दूसरी जितनी भी आसमानी किताबें भेजी है, बड़ी बड़ी किताबें, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। और ये तो अल्लाह तबारक ताला का कलाम है कुरान पाक। बंदा जब कुरान की तिलावत करता है वो अल्लाह तबारक ताला से बातें करता है, अल्लाह से बातें कर रहा है। इसीलिए जन्नत में जाने के बाद और सारी चीजें तो नहीं होगी, लेकिन वहां पर भी ये तिलावत वाला मसला रहेगा। अल्लाह के नबी भी तिलावत सुनाएंगे, खुद अल्लाह तबारक ताला भी अपने बंदों को तिलावत करके सुनाएंगे। ये एक ऐसी नेमत है दोस्तों। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो ईमान की दौलत अल्लाह तबारक ताला ने दी है दोस्तों, हमें इसके बचाने के लिए सीरत के उन्वान पर और दूसरे उन्वान के ऊपर ये सारे जो जलसे होते हैं, ताकि यहाँ इस बहाने से बैठकर हम अपने ईमान की जो फिक्र करें। और शैतान वो सारी इंसानियों की कमजोरियों से जो वाकिफ है, किस तरह हम नहीं, हमारे बड़े बड़े अकाबिर जो दुनिया से चले गए, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम थे, 4 इमामों में से एक इमाम है। आपके ऊपर बड़ी आजमाइश आई, वक्त के बादशाह ने गलत एहतिकाद के ऊपर आपको मजबूर किया, जेल में डाला, इतने बड़े सख्त कोड़े आपको मरवाए गए कि अगर मोटे से मोटे मजबूत से मजबूत हाथी को भी अगर वो कोड़ा मारा जाए तो हाथी भी बिलबिला जाए। आप ये कोड़े बर्दाश्त कर रहे हैं, बाहर जेल के उलमा बैठ खड़े हैं, इमाम साहब आप अपने इस एहतिकाद में तावील कर लो, और बादशाह कह रहा है उसको कह लो, लेकिन नियत आपकी और हो। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर मैं जाहिर के एतबार से बादशाह जो कह रहा है वो जाहिर में अगर कह भी दूं तो ये पीछे इतनी बड़ी उम्मत, उनके एहतिकाद का क्या होगा, वो तो ईमान से निकल जाएंगे। बहरहाल सारी कुर्बानियां आपने दी, और इमाम साहब ने उसको कहा भी था इन सारे अहले बातिल को कि हमारा जब जनाजा निकलेगा उस वक्त पता चलेगा कौन हक पर है और कौन नाहक है। चुनांचे तारीख में आता है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के ऊपर जनाजे के अंदर लाखों लोगों की तादाद थी, उससे पहले इतने जनाजों में किसी की तादाद नहीं थी। और यूं ख्वाब में देखने वाले ने देखा इमाम साहब की उन कुर्बानियों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के अर्श के सामने एक कुर्सी रखी है और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को वहां बिठा दिया और कहा क़यामत तक के जो है, जब तक के मैदान महशर कायम ना हो वहां तक तुम अल्लाह की ज़ियारत करते रहो। ये किस बुनियाद पर? अल्लाह के कलाम की हिफाजत की थी। तो मसला है, उलमा जानते हैं, किसी वक्त पूछ लेना कि कलामुल्लाह आया ये मखलूक है, एक कदीम है या हदीस है, एक चीज है। तो हमारा एतकाद ही होना चाहिए कदीम है। अल्लाह ताला की जात जैसे कदीम है ऐसे ही अल्लाह का कलाम भी कदीम है, ये खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सामने तो ये अल्फाज है, वो जाहिर अल्फाज या मुराद नहीं है, उसकी हकीकत है। तो बहरहाल इमाम, तो मुझे अर्ज करना है, फिका के अंदर आपने मेहनतें की, हदीस के अंदर आप मेहनतें की, आप इल्मे जरो तादील में से है, रावियों को परखना, ये रावी कमजोर है या ये रावी मजबूत है, किस दर्जे का है, इसकी रिवायत हसन के दर्जे में है, सही के, ये उनका काम था। मौत का वक्त है, उनके बेटे अब्दुल्ला पास में बैठे हुए हैं, बेटा जो बाप को कलमे की तलकीन कर रहा है, आप जबान से कह रहे अभी नहीं अभी नहीं, और गनूदगी बेहोशी तारी हो जाती है। बेटे को फिक्र, मैं अब्बा को कलमे की तलकीन कर रहा हूं और अभी नहीं कह रहे। फिर होश आया, फिर बेटे ने कलमे की तलकीन की, तो फिर इमाम साहब ने फरमाया अभी नहीं। बहुत बेटा परेशान, पेशानी पर पसीना आ रहा है कि क्या हो रहा है वालिद साहब को। तीसरी मर्तबा के अंदर बेटे ने तलकीन की, फिर यही बात। फिर जब होश आया तो बेटे को कहा बेटा मैं जानता हूं तो मुझे कलमे की तलकीन कर रहा है और मैं इस तलकीन के ऊपर अभी नहीं कह रहा हूं,
وہ مردود شیطان وہ کھڑا ہے اور وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھوں سے میرے چنگل سے نکل گیا. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں, جب تک کہ میرے بدن میں سانس موجود ہے ایک ذرہ برابر بھی مجھے تیرے اوپر جو وہ تسلی نہیں ہے. اب دوستو اتنے بڑے امام جن کے ایمان پہاڑوں کے برابر تھے, اب شیطان ایسے لوگوں کو بھی موت کی بارڈر پر. پھر ہمیں اللہ معاف فرماوے دوستو, اللہ ہی ہماری حفاظت فرماوے. اس لیے ہم دعائیں بھی اللہ سے مانگتے رہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك إيمانا لا يرتد, اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا. اللہ کے نبی نے ساری دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں ہمارے لیے مومن کے لیے ہتھیار ہے. دوستو آج ہماری ایک بہت کمزوری یہ بھی ہے, ہم اپنی بیماریوں کے اعتبار سے, مادیت کے اعتبار سے ذرا کوئی حالات آتے ہیں, بیماری آتی ہے, ہم ڈاکٹروں کے پیچھے, دنیا کے اسباب کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. حالانکہ بیماری دینے والا, تندرستی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے, 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے. لیکن یہ میلاد امت کا ختم ہو گیا. ہمارے بہت بڑے بزرگ اللہ منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے, مجھے جب گہروں کے اندر دعوت دینے کا موقع ملا تو نبی کی سیرت تو بہت وسیع ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم قیامت تک کی جو ہے بیان کرنے والا بیان کرنے جاوے ختم نہیں ہوگی. سیرت میں آتا ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ابھی کچھ وقت گزرا ہے, اسی گھر کے اندر ہے, ماں آمینہ بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی گود کے اندر ہے. اچانک چھت پھٹتی ہے اور بدلی آتی ہے. بدلی جس کو ہم بارش کے اندر, یہ سردی کے موسم میں جیسے ٹھار کہتے ہیں کہ آدمی یہاں قریب میں بھی ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے, تو اس طرح کی بدلی آتی ہے. اللہ کے نبی کی والدہ کو اللہ کے نبی دکھائی نہیں دیتے. بادل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کو لے جاؤ اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا سفر کرواؤ, پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے گھماؤ. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی خصوصی صفات عطا فرمائی تھی. نوح علیہ السلام کو بہادری عطا کی تھی, حضرت صالح علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فساد رکھی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جلال رکھا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حسن رکھا تھا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو الگ الگ صفات عطا کی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ نبی کو ساری صفات سے متصف کر دو. سارے نبیوں کو جو علوم عطا کیے گئے تھے وہ سارے علوم اس کو عطا کر دیے جاوے. اور ظاہر چند لمحوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 1.25 لاکھ نبیوں کے صفات, 1.25 لاکھ نبیوں کے علوم اللہ تبارک تعالیٰ نے سب عطا کیا. اور پھر اس کے بعد 63 سال کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے. 40 سال کے اوپر آپ کو نبوت ملی ہے, تو نبوت کے بعد کے 23 سال لیوے, جب چند گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا, اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کر کے آپ کو کیا دیا. اور اتنا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کے اندر اللہ کہہ رہے ویہدیک صراطا مستقیما. علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع استمرار اور تجدد کو چاہتا ہے. ہر گھڑی اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایت کے اعتبار سے بڑھتے جاتے تھے. اب دوستوں ہم انداز لگا دیں کہ اتنے مختصر وقت کے اندر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بولنے والا بول سکتا ہے. قیامت تک کے آپ کے اوپر سیرت کی باتیں لکھی جاوے, سیرت کے عنوان کے اوپر لچھے دار خطیب آ کر تقریریں کرتے رہے, قلم لکھنے والوں کے قلم سوکھ جائیں گے, زبانیں خشک ہو جائے گی. اللہ کے نبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے کھبا ہما دارن تو تنہا داری. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے آپ جیسا کبھی کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, اور کسی ماں نے آپ جیسا کبھی جنا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے سارے عیوب سے آپ پاک ہے, اور جیسا آپ کی چاہت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا آپ کو جو ہے بنایا. حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے, ہند بن حالہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا, اللہ کے نبی تشریف فرما رہے تھے. میں فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 14ویں کے چاند یہ چمکدار ہے یا اللہ کے نبی. کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا, کبھی اللہ کے نبی کی طرف دیکھا, کبھی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی اللہ کے نبی کی طرف, اور پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ اللہ کے نبی کا چہرہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے.
اور علماء فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے حسن کو دنیا میں پورا ظاہر نہیں کیا تھا، پورا ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر پورا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرتے تو کسی کی مجال تاب نہیں تھی۔ حضرات صحابہ وہ فرماتے اللہ کے نبی کا یہ اتنا حسن جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کچھ حصہ ہم ٹکٹکی لگائے اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر پوری، اسی لیے سارے صحابہ سے اللہ کے نبی کا حلیہ مروی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ان کے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حقیقت کے اعتبار سے آپ کی جو حقیقی صورت تھی وہ نظر آئی۔ ایک تو جس وقت شروع کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانی تھی، آپ غار ہرا سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے توشہ لینے کے لیے، تو راستے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں دکھے، 600 پر مشرق کے اوپر آپ دکھائی دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بے ہوش ہوئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سارے نبیوں کو، سارے فرشتوں سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی۔ معراج کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں جس مقام کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے نبی ایک پر اگر میں آگے بڑھوں تو میں جو ہے میرے جل کر 600 کے 600 پر میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اب اس کے آگے آپ ہی کا جو مقام ہے۔ تو اتنی قوت اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ ہیبت میں، اور اس کی ہیبت کیسے چھائی اور بے ہوش کیسے ہوئے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس بھیجا نہیں تھا۔ سارا مکہ کفر اور ضلالت کی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہی تھا، ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے جب ظلمت کے پردے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ظاہر ہے اندھیرے کے اندر وہ حسن اور جمال نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ اپنے حسن اور جمال نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی فرشتے تھے، اب اس نورانیت کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حسن و جمال کو جب دیکھا ہے تو آپ اپنے حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب نبی خود جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری طاقت عطا فرمائی ہے روحانی اور جسمانی، وہ جب اپنے حسن و جمال کی تاب نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر حضرت صحابہ جو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ چند گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے صفات، اور بعض مرتبہ مجھے خیال بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں 1.25 لاکھ صحابہ کو رکھا تھا۔ تو معلوم ہوا وہ ہر نبی کی جو ایک ایک صفت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید ہر صحابی کو، سب ساری صفاتیں ہر صحابی میں موجود تھی، لیکن ایک ایک صفات کے اعتبار سے غالباً ہر صحابہ جو وہ صفتوں میں ممتاز ہوں گے۔ جیسے حضرت ابوبکر وہ صداقت میں ممتاز تھے، حضرت عمر وہ عدالت میں ممتاز تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیا میں ممتاز تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں ممتاز تھے۔ تو سارے نبیوں کی الگ الگ جو صفات تھی وہ اللہ کے نبی کی برکت سے حضرات صحابہ کو ملے تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے، ہمیں سیرت کے عنوان سے اصل تو یہاں جو جگانا ہے، ابھی جو ہم جن سنگین حالات میں چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حالات تو دنیا کے بگڑتے رہیں گے، لیکن یہ حالات دنیا کے بگاڑتے ہیں۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ہمارے مول صاحب جو تمہارے سامنے توجہ دلا رہے تھے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو اللہ نے ان حالات میں بھی ہمارے لیے اذانیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان مانے، اللہ کا حلم سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہم اپنے نبی کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں ہمارے اسلاف، ان کے آنسو، ہمارے نبی کی محنت، ہمارے نبی کا خون بہنا، حضرات صحابہ کی، جوان صحابہ کے خون کی قربانیاں، اسلاف کی قربانیاں اس کی برکت سے، اور ابھی بھی دنیا میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے علماء ہیں اللہ سے جن کو خاص تعلق ہے، ان کا رات کا رونا، ان کی دعائیں، ان کی سحرگاہی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ ورنہ سارے ہمارے حضرات جانتے ہیں، مردوں کے مسئلے، عورتوں کے مسئلے، کہ یہ جو حالات ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اس سے بھی زیادہ بدتر حالات کے جو مستحق تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے تماچے ہمیں مار کر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے بندو اب بھی تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. حالات آئیں گے لیکن یہ حالات کے ظاہری سبب ایمان والا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ایمان والوں کے جیسے اعمال آسمانوں پر پہنچتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اگر اچھے اعمال جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. عادل بادشاہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے اوپر رکھتے ہیں. ان کے دلوں میں لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہے، لوگوں کا درد ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو راحتیں پہنچاتے ہیں. اور اگر بندوں کے، ایمان والوں کے اعمال بگاڑ والے جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، خدا کی طرف سے غضب کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نحوستیں اترتی ہے، اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے اعمالکم اموالکم. اللہ کے نبی نے فرمایا تم حاکموں کو برا مت کہو، وہ حاکم تمہارے اوپر جو مسلط ہوئے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہاری بدعمالیوں پر مسلط ہوئے. اس لیے نبی کی تعلیمات، حضرات صحابہ کی زندگی ہمیں جو سبق سکھا رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں نبی کی سیرت سے کیا حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں الف سے لے کر یا تک ساری باتیں بتا دی ہے. اللہ کے نبی نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. قیامت تک کی آنے والی امتوں کے لیے اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے دیکھو یہ حالات آئیں گے، ان حالات کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کس کس لائن سے متوجہ ہونا ہے. یہ ہمیں سیرت کی مجلس سے آج دوستو یہ سبق لے کر اٹھنا ہے. اور دن میں نیت کرے، صبح کا بھولا شام کو واپس آتا ہے، اس کو بھولا نہیں کہتے. ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، آدمی کے دل کے اندر اس کا احساس ہو. احساس بھی بہت بڑی چیز ہے دوستو. آدمی کے دل کے اندر اس کا احساس ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا. غریب آدمی تھا، دن بھر لوہا کوٹتا تھا. ظاہر ہے پورے دن جب اس کے پیچھے تھکے گا تو رات کو بستر پر جاتے ہی اس کو نیند آ جائے گی. لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پڑوس میں رہتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کی بھی زندگی ابتدا کی آوارہ تھی. ہم اپنے گناہوں کے اوپر دوستوں نا امید نہ ہوئے. ہمارے اکابر ان میں بہت سارے، فضیل ابن عیاض یہ بڑے ڈاکہ زنی کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے روئے دھوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وہ صوفیوں کا امام بنا دیا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب کے پینے والے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے صوفیوں کا امام بنا دیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی جائیداد، بڑی کھیتیاں، ان کے باغات تھے. باغ کے پکنے کے موقع پر وہ اپنے جوان ساتھیوں کے ساتھ باغ میں چلے جاتے تھے. پوری رات گانا بجانا ہوتا رہتا تھا، اور اتنے زیادہ گانا بجانے کے شوقین تھے کہ وہ گانا بجانے کا جو تنبورا تھا اس کو بنانا بھی ان کو آتا تھا، مہارت تھی. جیسے ایک آدمی گاڑی چلانے والا ہوتا ہے وہ گاڑی کا میکینک بھی بن جاتا ہے، کوئی بھی کمزوریاں ہوتی ہے صحیح کر دیتا ہے. ایک مرتبہ اسی طرح گانا بجا رہے تھے اور اسی حالت میں نیند آ گئی. اٹھے تو چونکہ لت اتنی پڑی ہوئی تھی، اٹھتے ہی فوراً پھر اس کو صحیح کرنے گئے. کوشش کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں ہو رہا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو مقدر تھی، ہدایت دینی تھی، تو وہ اس کے اندر سے گانے کے بجائے الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آواز آئی، دل کے اوپر جھٹکا لگا، دل کی زندگی بدل گئی. سارا آزا کو، گانے بجانے کے اوزار کو توڑ دیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف. تو محدثین کے سرتاج بن گئے. اب وہ میدان جہاد میں بھی جاتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگاتے تھے، حدیث کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے. اب وہ رات کو پوری رات تہجد کے اندر چھت کے اوپر جو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے. وہ لوہار ان کی عبادتوں کے اوپر رشک کرتا اور دل میں کہتا کہ دیکھو عبداللہ بن مبارک، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمت سے نوازا ہے، پوری رات تہجد کے اندر خدا کے سامنے عبادت میں رونے دھونے میں لگتے. اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہوتی تو میں لوہا کوٹ کر تھکتا نہیں، میں بھی ان کی طرح سے عبادت میں لگتا. روزانہ یہ سوچتا اور اسی حالت کے اندر پوری رات گزر جاتی. بہرحال انتقال ہوا، عبداللہ بن مبارک کا بھی انتقال ہو گیا، اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو جو مقام عطا فرمایا تھا اس لوہار کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. دیکھنے والے نے تعجب کیا کہ ایک لوہار، اس کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور عبداللہ بن مبارک جن کی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے اندر اور جہاد کے اندر گزری ہے، دونوں کو جنت میں ایک ہی مقام. آخر اس کا کیا عمل تھا؟
تو انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پڑوس میں چونکہ وہ رہتا تھا، بیوی حیات تھی، بیوی کو جا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک والا مقام ان کو دیا گیا ہے؟ تو کہا کچھ عمل نہیں تھا، وہ اللہ کے فرائض ادا کرتے تھے، دن بھر کے تھکے آ رہے تھے، غریب آدمی تھے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ حلال طریقے سے پورا کرتے تھے، لیکن رات کو جب عبداللہ ابن مبارک عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت پر یہ حسرت بڑھتے تھے، آہے کستے تھے کہ اللہ نے مجھے بھی ایسی وسعت دی ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن ہوں۔ تو خواب دیکھنے والے اللہ والے سمجھ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کے درد کی بنیاد کے اوپر معلوم ہوا احساس اگر آدمی کے دل کے اندر ہو، مجلس سے اس احساس کو لے کر اٹھے اور اپنے نسلوں کی فکر کرے کہ بھئی اب تک کی زندگی غفلتوں میں گزری ہے، اب تو مجھے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بدلنا ہے، اپنی نسلوں کی فکریں کرنی ہے، امت کی فکریں کرنی ہے دوستو اس پر بھی۔ لیکن آدمی ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکل جائے، ہائے متائے کارواں وائے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، قافلے کا سامان لوٹا گیا، اتنا بڑا تو نقصان ہو گیا، لیکن قافلے کو احساس کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہے وہ احساس بھی ختم ہو جائے، یہ بہت بڑی دکھ کی چیز ہے دوستو۔ آدمی کے دل کے اندر احساس، اور یہی احساس انسان کو پھر صحیح راہ کے اوپر لے کر آتی ہے۔ تو مجھے تو اصل جو یہ عرض کرنا ہے اس سیرت کے عنوان کے اوپر کہ اتنے جو زیادہ سنگین حالات ہمارے اوپر نظر آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات طے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر امت کے اعمال بگڑے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ یوں تو قرآن نے ذکر کیا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اے میرے بندو تم نے بہت سارے گناہ تو وہ کیے ہیں، تم نے کبھی توبہ بھی نہیں کی ہے، بلکہ تمہارے ذہن و دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو توبہ کا کیا سوال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے ہی بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن کب جا کر اللہ تو حلیم ہے، ہزاروں ماہوں سے زیادہ شفیق ہے، بندے جب حد سے زیادہ جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں، پھر وہ مسلم رسول اللہ کے اوپر حملے کرتے ہیں، وہ اسلام کی شریعت کو بالکل جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا الکفر ملت واحدہ، پورے ایمان والے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایک لقمہ بنا کر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سارے اختیارات ان کی اپنی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ فیصلے ہمیں بدلوانے ہیں، تو بدلوانے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے دوستو۔ ہمیں ایسی حالت کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت اٹھانی ہے، وہ سیرت کے روشنی کے اندر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور اپنی نسلوں کی زندگیوں کے بدلنے کی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہوگی، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر آنا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں اللہ کا رسول جو چیزیں دے دے میں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں 24 گھنٹوں میں دیکھنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیزوں سے منع کیا ہے۔ احکامات تو بہت ہے، عبادت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، سب سے بڑی اہم چیز دوستو ہماری زندگیوں کے اندر معاشرت بہت اہم چیز ہے، معاملات بہت اہم چیز ہے۔ میں اشارتاً جو وقت ملا تو بتلاؤں گا معاملات کے تعلق سے کہ وہ ہمارے ایمان پر کتنا بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن سب سے اہم فریضہ عبادتوں میں بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے۔ نفس نماز وقت کے اندر ادا کرنا، امت کا اتنا بڑا طبقہ پوری دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کتنے فیصد طبقہ جو وہ نماز کے فرض کو ادا کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا طبقہ۔ اچھا ادا کرنے والوں کے اندر بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ کر یا جماعت خانے میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے والے کتنے ہیں دوستو، ہم اندازہ کر لیں گے۔ سیرت اٹھا کر دیکھیں، جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں ابھی فوری طور پر چند لمحے گزرے ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں آپ تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سنگی ہوتے ہیں، ان کی والدہ حضرت شفا اس وقت وہ دایا تھی، وہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، وہ خود بیان کر رہی ہے کہ اور بچوں کی طرح سے حضرت اللہ کے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو خون میں لت پت ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، اس بچے کو جو ہے پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکل رہے تھے ماں کی پیٹ سے، آپ بالکل صاف شفاف، وہاں بچے میں بدبو ہوتی ہے، اللہ کے نبی جب باہر نکل رہے تھے ماں کے پیٹ سے
پورے گھر کے اندر خوشبو پھیل رہی تھی، گھر کے اندر روشنی ہی روشنی، گھر میں روشنی ہی روشنی۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھ کے ساتھ اس کا ناک بندھا ہوا ہوتا ہے، باہر کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناک بالکل صحیح سالم۔ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ جو پیدا ہوئے تھے، تو حضرت شفا کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی۔ اچھا اور ایک دوسری راویہ صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے میں وہاں دیکھی، میں نے دیکھا کہ جب حضرت آمنہ ان کے پیٹ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ملک شام کے محلات وہاں تک روشنی جو ہے جا رہی تھی، یمن کے جو محلات تھے وہاں تک کے روشنی جا رہی تھی۔ اور ایک صحابیہ کہہ رہی تھی ستارے جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف جھکے اور مجھے یوں اندیشہ ہو رہا تھا کہ وہ ستارے شاید میرے اوپر جو ہے وہ گر جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر آپ ماں کی گود سے ہٹے، اور ہٹنے کے بعد جیسے بچہ بعض مرتبہ بے بانی کے اندر چھوٹا بچہ تھوڑا ہوتا ہے اور ماں کی گود سے ہو کر جو گر جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو پلٹے اور پلٹنے کے بعد سجدے میں چلے گئے اور ایک لمبے دیر تک آپ نے سجدہ کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی تو پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی سے آپ اپنے آنے والی امت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام میں ایک سب سے بڑا فریضہ میں معراج کے اندر سے تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے طور پر لاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ معراج میں اپنے پاس بلائیں گے، تم تو وہاں تک نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ میرے علاوہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی معراج نہیں کیے، لیکن میں نے میری امت کو جو ہے یتیم نہیں چھوڑا ہے، میری امت کو بھی میں معراج کروا دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، تمہیں وہ معراج نماز کے ذریعے سے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے عمل کے ذریعے سے دیکھو آئندہ چل کر میں تمہیں نماز دوں گا، تمہیں سجدہ دوں گا، میری امت اس کو بھولنا مت۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں بچپن ابھی چند گھڑی ہوئی پیدا ہوئے ہیں اور آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ طائف کا میدان ہے، مکہ کے لوگوں سے نا امید ہو کر آپ کتنی امید لے کر 3 سرداروں کے پاس گئے ہیں۔ یوں سوچا تھا کہ شاید یہ لوگ نہیں مانتے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہوں گے، لیکن مجھے بیان نہیں کرنا ہے، وقت مختصر ہے۔ بہرحال 3 سرداروں سے ملے اور انہوں نے کس اخلاق سے پیش آئے اور پھر اپنے جوان اوباشوں کو چھوڑا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا ہے اور پتھروں کی بارش کی اور جوتیاں آپ کی لہو لہان ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ جبرائیل آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اے نبی آپ اجازت دو، یہ پہاڑوں کے فرشتے یہاں موجود ہیں، ان ظالم قوموں نے آپ کے اوپر جو ظلم کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر آپ اجازت دو تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دے وے، یہ پہاڑ کے فرشتے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان جاوے، آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے جہاں پر رحمت والا بنا کر بھیجا تھا۔ ہاں آپ خالی انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے، آپ خالی جناتوں کے لیے نہیں تھے، جانور تک کے اللہ کے نبی کی رحمت کو جانتے تھے کہ یہ رحمت والے نبی ہے۔ اونٹ بھی آ کر آپ کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ نبی جی یہ میرے اوپر بوجھ لاتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر مجھے چارہ نہیں دیتا ہے، مجھے جو ہے دھوپ میں چلاتا رہتا ہے، سائے کے اندر جو ہے مجھے نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں وہ صحابی کو، دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہرن کو پکڑ لے آیا، اللہ کے نبی موجود ہے، وہ ہرن شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوں اور یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، ابھی میرے بچوں کے دودھ پلانے کا وقت ہے، آپ میری سفارش کر دو، میں دودھ پلانے کے بعد واپس دوبارہ آ جاؤں گی، اس کی قید میں آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفارش کی کہ دیکھو یہ ہرن تمہاری شکایت کر رہا ہے، ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کا وقت ہے، وہ مجھے سفارش کروا رہا ہے، دیکھو ہرن دودھ پلا کر جو اپنا وعدہ پورا کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ گیا وہ ہرن، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ گیا۔ تو جانور بھی جانتے تھے کہ یہ رحمت والے نبی ہے، ان کے پاس ہم اپنا دکھ اور درد لے کر جائیں گے تو ہمارے دکھ اور درد کے اندر جو وہ شریک ہوں گے، یہ سب جانتے تھے۔ تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جب جبرائیل نے آ کر سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر۔ آج اگر یہ نہیں مانتے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جبرائیل سے کہا اگر یہ نہیں مانتے ہیں، ان کی نسلوں کے اندر میرے کلمے پڑھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ بھیجیں گے۔ تو وہاں تو اللہ کے نبی پر یہ ظلم کیا گیا، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی تیار نہیں ہے، امت کے اوپر آپ رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن نماز کا مسئلہ، اتنے مشفق نبی، کبھی انہوں نے امت کو بھولا نہیں ہے۔ آسمانوں کے اوپر جب گئے ہیں
اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اے اللہ ساری قولی عبادتیں تیرے لیے ہے، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہے، ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، اللہ نے ہدیہ بدلے میں دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، جو اللہ کے نبی ہم تمہیں ہدیہ کا بدلہ دیتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی امت کو بھولے نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد کہ خدا کا دیدار ہو رہا ہے امت کو بھول جاوے نہیں، وہاں بھی کہہ رہے ہدیے میں سے، اے اللہ میں یہ ہدیہ اپنی امت کو دوں گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر، ہمارے ان نیک بندوں کے اوپر اے اللہ، اور تیرے نیک بندوں کے اوپر، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، یعنی اس ہدیے میں سے اپنی امت کو بھی جو وہ دے رہے ہیں۔ لیکن نماز کا جہاں مسئلہ آتا ہے، نماز کے قضا کے بارے میں نہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میری جگہ کسی کو امام بناؤ، چند نوجوانوں کو جمع کروں، ان کو کہوں جاؤ جنگل میں سے جا کر ایندھن لے کر آؤ، اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر جماعت کے گھروں کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کتنی زیادہ نمازوں کے اوپر بارے میں، ہاں آپ صاف فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج دنیا کا ماحول ایسا کھایا ہوا ہے دوستوں، ہمارے چہرے مہرے بدل گئے، لباس بدل گئے، دو دکانیں ہیں، ایک کے اوپر گنگا رام بیٹھا ہوا ہے، ایک کے اوپر عبد الرحمان بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے لباس ایک جیسے، دونوں کی شکلیں ایک جیسی، اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ گنگا رام ہے یہ عبد الرحمان ہے؟ ظاہر ہے جب اللہ کا منادی آواز دے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو عبد الرحمان کی زندگی میں نماز ہوگی تو شاید سیدھا چلے گا مسجد کی طرف، تب ہم پتہ چلے گا کہ بھئی عبد الرحمان ہے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر دنیا کا ماحول کھایا ہوا ہے اور اگر جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ہم فرق نہیں کر سکتے کون گنگا رام ہے کون عبد الرحمان ہے۔ لہٰذا ہمیں سلام بھی کرنا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا نہیں ہے۔ چہرے کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے، بے ہوشی طاری آتی ہے، ہوش آتے ہیں، لوگ آپ کی جو تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تسلی کے کلمات کہہ رہے ہیں، ایسی حالت کے اندر بھی ایک جوان آ رہا ہے، اس نے آ کر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ذکر کیے، تسلی دی، لیکن جاتے جاتے حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے ٹخنوں کے نیچے جو اس کا شلوار ہے، ایسی حالت میں بھی بلا رہے اور بلا کر کہہ رہے اے جوان تم اپنے شلوار کو ٹخنوں کے اوپر کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دشمن نے اپنے دو وزیروں کو بھیجا، دو پہلوانوں کو، اللہ کے نبی نے جب توحید کی دعوت اس کے سامنے کہ کون یہ محمد ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف اپنے خدا کی دعوت دے رہا ہے، اس کو پکڑ کر لے کر آ۔ پہلوان قسم کے دو آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اس لیے آئے آپ کو مجرم سمجھ کر پکڑنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آئے تو ان کے چہروں کے اوپر جو وہ داڑھی نہیں تھی، بات تو دو نمبر کی، اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے سخت ناگواری کا اظہار کیا، کہا تم نے یہ اپنا چہرہ بنا لیا، یہ کہاں سے بنا کر لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خدا کا دین یہ نہیں ہے، میرے خدا نے تو یہ کہا ہے کہ چہروں کے اوپر داڑھی رکھو۔ مستقل فرشتے ان کی اپنی تسبیحات ہے، بعض فرشتوں کی تسبیحات ہے، سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین بالنساء، سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے۔ آج ایک ایمان والا دنیا کا ماحول کھا رہا ہے، حجام کی دکان پر جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں چہرہ بنانے جا رہا ہو، چہرہ بنانے جا رہا ہے یا چہرہ بگاڑنے تو جا رہا ہے؟ تیرے نبی کی سنت چہرے پر، اللہ کے نبی دشمن آ رہے ہیں آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے جب سنت سے ہٹے ہوئے آپ کو ناگواری ہوتی ہے۔ اور عربی زبان کا مقولہ ہے دوستو، ان العصا قریت لذی العلم، لاٹھی جو وہ عقل مندوں کے لیے کھٹکھٹائی جاتی ہے۔ کسی جگہ قبرستان کے اندر قبر کا کھودنے والا جو ہے تھا، ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا، اصل میں واقعہ پیش آیا تھا، اس کے کفن چوری کرنے کی عادت تھی، قبر کھودنے کے بعد لوگ چلے جاتے تھے، اس کے بعد وہ تازہ جو کفن ہوتا تھا اس کو چوری کر کر بیچ دیتا تھا۔ اس بستی کے اندر ایک دیندار عورت رہتی تھی، با پردہ با حیا، اور اس کو پتا تھا اس ہمارے قبرستان میں رہنے والا جو اس کو کفن چوری کرنے کی عادت ہے۔ اب مرنے کا وقت آیا تو اس عورت کو فکر ہوئی کہ پوری زندگی میں با حیا رہی ہوں، پردے کے ساتھ رہی ہوں،
اب میں قبر میں لوگ مجھے رکھیں گے تو یہ اس کی عادت کے مطابق میرے بدن کے اوپر سے کفن ہٹا دے گا. کل قیامت کے دن اللہ کھڑا کریں گا تو ایسا نہ ہو میں برہنہ کھڑی ہوں, میرا سطر کھلا ہوا ہو. اس کو فکر تھی تو اس نے مرنے سے پہلے اس جوان کو, اس کفن چور کو بلایا. کہا دیکھ تیری یہ عادت ہے, میں تجھے درخواست کرتی ہوں مہربانی کر کے کفن کے جتنے پیسے میں تجھے دے دیتی ہوں اور مہربانی کر کے میرے بدن کے اوپر سے کفن مت ہٹانا. میں زندگی بھر باحیا پردے کے ساتھ رہی ہوں, میرے کسی عضو کو کسی غیر اجنبی نے دیکھا نہیں ہے, مجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرے پردے مرنے کے بعد میرے اوپر سے کفن مت ہٹانا تاکہ کل قیامت کے دن ننگا اور برہنہ ہونے کی حالت میں. لیکن وہ جبل گردت جبلت نہ گردت. کوئی یوں کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا یہ تو سمجھ میں آئے گا, لیکن عادت آدمی کی جاوے یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اس نے پیسے لے لیے اور وعدہ بھی کیا کہ نہیں میں تمہارے کفن کو کچھ نہیں کروں گا. لیکن جب رات ہو گئی تدفین کے بعد, رات کے سناٹے کے اندر وہ چلا. لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. وہ جب چلا اس قبر کی طرف تو غیب سے آواز آئی ٹھہر جا. تو کبھی اس نے آواز, ہزاروں کفن چوری کیے تھے, کبھی ایسی آواز سنی نہیں تھی. اچانک کی آواز تو وہ گھبرا گیا, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا, آواز بند ہوئی تو پھر قدم آگے, لالچ ہوئی, پھر 2-4 قدم چلا, پھر آواز آئی, پھر گھبرایا لیکن پھر چلا. آہستہ آہستہ وہ پہنچا, قبر پر سے مٹی ہٹائی اور کفن پر جیسے ہی ہاتھ رکھنے گیا غیب سے ایک تماچا اس کے گال پر زور سے پڑا اور اتنی تیز اس کی تکلیف اس کو ہو رہی تھی اور اس کا وہ گال جل رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب اس کے منہ پر ڈال دیا ہو. اب رات کا سناٹا ہوتا ہے, اب اس کو جب یہ تماچا لگا اور تیزاب کی طرح اس کا چہرہ جل رہا تھا تو اس نے زور سے جیسے گدھا چلاتا ہے چلاتے ہوئے وہ شہر کی طرف دوڑا, بستی کی طرف. بستی کے لوگ اس کی آواز سن کر سب باہر نکل آئے تو دیکھا کہ وہی قبرستان میں رہنے والا ہے. وہ لوگوں نے کہا کیا ہوا, تو اس نے سارا ماجرا سنایا. بہرحال اس بستی میں کوئی اللہ والے رہتے تھے, اس کے پاس لے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ والے کے سامنے پوری کارگزاری اس نے رکھی. اللہ والے نے کہا دیکھو اللہ کی نیک بندی تھی, تجھے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا, لیکن جب تم نے اپنی غلط نیت سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خدائی جو ہے تھپڑ پڑا ہے تو اللہ کے سامنے جا کر 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر رو دو, تب جا کر یہ تیری پریشانی دور ہوگی. وہ وہاں سے جانے لگا تو حضور نے پھر دوبارہ اس کو بلایا, کہا کتنے سال سے تو اس قبرستان میں ہے اور کب سے یہ ساری چیزیں کرتا ہے؟ تو بتا اتنے سالوں سے اور یہ کرتا ہوں. وہ حضور نے دیکھا کہ تو نے اتنی ساری قبریں کفن چوری کرنے کے لیے کھودی تو تجھے کوئی نئی چیز نظر آئی؟ مجھے یہ اصل عرض کرنا ہے دوستو. تو اس نے کہا کوئی چیز نظر نہیں آئی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کے چہرے پر بالکل داڑھی نہیں تھی یا ایک مشت سے کم داڑھی تھی ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. ہم جب مردے کو میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یہ حکم ہے ہمارے لیے. لیکن اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے چہرے کے اوپر دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ واقعات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو, اللہ کے نبی کی امت کو جگا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں ہمارے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے تو پھر تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنے کی بھی قابل نہیں ہو. یہ اشارہ ہے گویا کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھوئے ہو دھو گئے. یہ اللہ کا کرم مانے ہم دوستو. سیرت کے عنوان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں بٹھایا ہے. ہماری اپنی زندگیوں میں جو اسلام کی کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں, اب ان حالات کے اندر ہم اپنے آپ کو جگاوے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے, میں نے بتلایا اللہ اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, حکیم بھی تھا, وہ جڑی بوٹیاں جو جنگلوں میں سے نکالا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی, وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تجھے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا دیکھو ایک شرط کے ساتھ میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں, اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو یا نہیں میں سوال کرتا ہوں. اگر تم سچے اللہ کے رسول ہوں گے تو سوال کا جواب رسول ہی دے سکتا ہے, پیغمبر ہی دے سکتا ہے. اور اگر پیغمبر نہیں اور جھوٹا نبوت کا اور رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو جواب نہیں دے پائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو کیا کہتے ہو. کہا ایک آدمی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو, لوگوں کا مجمع نیچے ہو, اب وہ آدمی نیچے سے تیر برساوے اوپر سے تیر برساوے تو لوگوں کے لیے بچنے کی شکل کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا کہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے دامن کے اندر اس کے بغل میں لوگ چلے جاوے تو اس کے تیر سے بچاؤ ہو جائے گا. جب برجستہ یہ جواب دیا تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی میں اللہ کا پیغمبر ہے. اس نے کہا آپ سچے اللہ کے رسول ہو. کہا کلمہ پڑھ لے. کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا میں. بہرحال مقدر میں ہدایت نہیں تھی. یہ اللہ نے یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت بنایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تیر برسائے جا رہے ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر، ظالم بادشاہ کا تیر، قحط سالی کا تیر، سیلاب کا تیر، مہنگائی کا تیر، مسلم پرسنل لا کے اوپر اعتراض کا تیر، حجاب کے اوپر اعتراض کا تیر، یہ ساری چیزیں امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے تیر برسائے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس تیر سے بچاؤ کی شکل کیا ہے؟ ہم اللہ کی رحمت کے پہلو کے اندر چلے آوے. تو پہلی چیز تو ہمیں سبق مل رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے نبی جن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں ہمیں دین کے پانچوں شعبوں میں ہم اپنی استعداد کے اعتبار سے اس کو بجا لاوے. اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں منع کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاوے دوستو. اور دیکھو آدمی جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ رعایت. حضرات صحابہ کی ایمان تو اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے بڑے پہاڑوں کی طرح سے تھے، اس لیے ان کی آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی. ہم بہت زیادہ کمزور ہیں دوستو، تھوڑے متوجہ ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علاقے کے اندر دوسرے علاقوں کے مقابلے میں حالات کم ہیں. کیوں کم ہے؟ وہ ظاہری عبادت کی جو شکل ہے وہ ظاہری شکل کچھ نظر آ رہی ہے. حالانکہ اللہ پر ان شکلوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے وجہ سے بہت سارے حالات پوری دنیا کے مسلمانوں پر، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر آئے، لیکن اس علاقے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری شکل دی دوستو. لیکن اگر اس کی حقیقت ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیسی مددیں ہوں گے وہ خود ہم تصور کر سکتے ہیں. اور اللہ نے اس دور کے اندر جہاں مادیت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، دشمنوں کی طاقتیں ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے خدا کی ذات سے یقین ہمارا بالکل ہٹ چکا ہے، ناممکن اور محال کے درجے پر پہنچ چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سپر طاقت کے مقابلے میں یہ ہمارے غریب افغانستان کا زندہ جاوید معجزہ اللہ کے نبی کا کہہ لو، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جو معجزہ کے طور پر پیش کر دیا کہ دیکھو میرے بندو ایسے حالات ہے، کہیں کا تصور کہ مادیت کے اوپر اتنی سپر طاقت بڑھی ہوئی اور یہ غریب سالہ سال کے جو زخم کھائے ہوئے دشمنوں کے جو معصور اور قیدی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا پالا پلٹا ہے. اور کس بنیاد پر؟ وہی شریعت اپنی زندگیوں کے اندر اس کی حقیقت کے ساتھ لائے ہوئے تھے. کیسا اللہ تعالیٰ نے باطل کو توڑا ہی نہیں ہے، ذلیل اور رسوا کر کے نکالا ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے مہربانی فرمائی دوستو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ دے دیا کہ اگر تم بھی اس روش کے اوپر آ جاؤ، ان کے نقش و قدم پر چلو، تو جو مدد اللہ فرماتے ہم ان کی کر رہے ہیں، جن کو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری بھی مدد ہم کر سکتے ہیں. سارا کفر اگر تمہارے مقابلے میں جمع ہو جاوے، ساری دنیا کے لال اور کالے مکڑے اور جتنے بھی مشورہ کر لے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین منہم رویدا. اللہ تبارک تعالیٰ کے تدبیر کے آگے تو ان مکڑوں کے جالے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ایک حق کا جھاڑو پھرے گا، ان الجال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ تعالیٰ یہ نمونہ ہمارے سامنے. ایک تو دوستو ہم نیت کر لے آج سے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہماری زندگیوں میں عبادت کی لائن سے اگر کوتاہی ہے، جماعت کی لائن سے، نماز کی ادا کرنے کے اعتبار سے معاملات اگر ہمارے مشتبہ ہے، بگڑے ہوئے ہیں، اس کو صحیح فرما دے. معاشرت ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں کے اعتبار سے، پڑوس کے اعتبار سے، بھائی بہنوں کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے، غیر مسلموں کے اعتبار سے اگر اس کے اندر جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، علماء سے ہم مسائل کو جان کر، ان کے حقوق کو جان کر ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی جو کوشش کریں. جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ان سارے منیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے، اور اس نیت سے دوستوں قدم بڑھاوے. اللہ کی رحمت حدیث قدسی ہے، جب بندہ میری طرف ایک بلش بڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. بندہ جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. بندہ چل کر آتا ہے میری رحمت تو اس کو دوڑ کر لینے کے لیے تیار ہے. ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، ورنہ جیسے خدا بے نیاز ہے اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے. انلزمکموہا وانتم لا کارہون. ابو طالب کی موت کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال احسان کیے ہوئے ہیں. نبی کس درد کے ساتھ دعوت دے رہے ہوں گے دوستو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ابو طالب ناک کے مسئلے کی بنیاد کے اوپر بھتیجے تو جو کچھ کہہ رہا ہے سب کچھ سچا ہے، لیکن اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا یہ مجھے تانا دیں گے، میں ان کے تانے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر مر رہا ہوں.
اللہ کا دین، اللہ بے نیاز ہے، وہاں حسب نسب کو نہیں دیکھتے ہیں. اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا فاطمہ یہ مت سمجھنا میں نبی آخری زمان کی بیٹی ہوں، میں آخری پیغمبروں کے سردار کی بیٹی ہوں، مجھے آخرت میں نہ لے. اپنی نیکی کا کام کرتے رہنا، نیک اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، حسب اور نسب کے اوپر جو فیصلے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کو درد ہوا چچا کے جو ہے وفات ہونے کے اوپر. اللہ نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے دے دیں، لیکن دل میں طلب ہو. بلال حبشہ کے رہنے والے دل میں طلب تھی، اللہ نے کیسے نوازا ہے. حضر اور سفر میں نبی کے مؤذن کل میدان محشر کے اندر جب کھڑے ہوں گے لوگ، سب سے پہلے اللہ کے نبی جنت البقیع میں سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، آپ کے آگے حضرت بلال اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے. دمشق میں انتقال ہوا ہے، وہاں تدفین ہوئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد وہ جو ہے وہ آپ کے آگے اذان. جنت میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے اونٹ کی نکیر بلال کے ہاتھ میں ہے. اے بلال تجھے جنت کے اندر میں آگے چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرے پیروں کی آہٹ سن رہا ہوں، کیا عمل ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو. بہرحال دل میں طلب تھی. حضرت بلال حبشی تھے، کالے تھے، چپٹی ناک تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے کیسا نوازا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بلال تو ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں. دوستو تو ایک چیز تو ہمیں یہ کرنی ہے. دوسری چیز دوستو ہمیں استغفار کی کثرت کرنا. ہمارے اکابر سارے یہ کہتے ہیں آدمی جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موقع نکال کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے. قرآن پاک نص کرتی ہے قرآن میں، حدیث میں نہیں، صحابہ کے ذریعے سے نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی جی ہم نے آپ کی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. ایک تو آپ کی ذات جب تک کہ موجود رہے گی وہاں تک کہ آپ کی امت کے اوپر پچھلی قوموں کی طرح سے عذاب نہیں آئے گا، اور ایک آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو بھی ہم نے آپ کی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. امت استغفار کرتی رہے گی تو عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. قرآن کہہ رہا ہے. یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ذکر کیا ہے جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ پر بے انتہا ظلم کیا، ہجرت پر مجبور کیا، اور اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر چلے گئے، تجارت اپنا سارا سب کچھ لٹا کر. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کافروں پر پھر کیوں عذاب نہیں آیا جب اللہ کے نبی دنیا میں بیچ میں ان کے نہیں رہے تھے. اللہ کا عذاب مکہ میں آ جانا چاہیے تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، لیکن بیت اللہ کا جس وقت طواف کرتے تھے ان کی زبانوں پر یہ ہوتا تھا نستغفرک نستغفر اللہ نستغفرک نستغفر اللہ. کفر اور شرک کرنے والے تھے لیکن ظاہری کلمہ استغفار کا اللہ سے معافی چاہتے تھے. تو ظاہری بول پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا. تو اگر امت حقیقی ایمان رکھنے والی ہے، چاہے دنیا کا ماحول اس کے ایمان کو کھایا ہوا ہے، لیکن بہرحال حقیقی ایمان تو موجود ہے. اب اس ایمان کے ساتھ دوستو اگر ہم استغفار کریں گے تو کیا وہ استغفار ہمیں فائدہ نہیں دے گا؟ ان حالات کو، ان سنگین حالات کو ہٹانے کے لیے دوسرے نمبر پر ہم استغفار کی کثرت کریں اور جماع کے سیگے کے ساتھ پوری امت کی طرف سے ہم وکالت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دل کے ساتھ نستغفر اللہ، ہم اللہ کے سامنے استغفار کرے، توبہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے. اور توبہ نام کس کا ہے؟ جو گناہ میں ہم پڑے ہوئے گناہ سے نکل جاوے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، اور پھر جو ہے اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو ان کو ادا کر دے. اللہ کے احکام اگر ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹی ہے تو اس کی قضا کرے، اور آئندہ بھی جو نمازوں کا وقت آوے وقت کے اوپر ان نمازوں کو ادا کرے. اس کا نام ہے سچی توبہ دوستو. تو زبان سے بھی استغفار ہو، ہم اپنی زندگی کو بھی جو بدل رہے ہو. اور تیسری چیز دوستو دعا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا قلم چل چکا ہے، جو مقدر میں خیر اور شر لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی شر کو جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اگر اس کو کوئی بدلنے والی چیز ہے تو وہ دعا ہے. وہ دعا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے تقدیریں بدلتی ہے. ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں فیصلے ہو چکے ہیں ہماری ذلتوں کے، امت کے گمراہی کی طرف جانے کی، امت کی نسلوں کے ارتداد کے، دشمنوں کے ہمارے اوپر غالب آنے کے، دشمنوں کے لقمے بننے کے، اور ہمارے ہاتھ سے ایمان کے چھین جانے کے، اگر یہ خدا کے بدعمالیوں کی بنیاد کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی تقدیریں بدل دے گی. ٹھیک ہے، دعاؤں کا اہتمام. اور دعائیں دوستوں ہم پڑھے نہیں، دعا مانگی استداری کیفیت کے ساتھ. وہ قرآن میں ذکر کیا ہے
کہ کون اس نے مستر کی دعا امی یجیب المستر اذا دعا، امی یجیب المستر اذا دعا، کہ اگر کوئی مجبور ہے، کوئی مظلوم ہے، اضطرار کی حالت کے اندر ہے، اللہ فرماتے میرے علاوہ اس کی دعا کو کون قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ اضطراری کیفیت، ہم چل رہے ہیں کھیت میں، اچانک سامنے سے جو ہے ناک صاحب آ کر فون مارنے لگا، وہ اضطراری کیفیت ہمارے اوپر جو ہوتی ہے دوستو، وہ اضطراری کیفیت، ہم چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی درندہ شیر چیتا آیا، موت کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، کیسے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم جب دعا کے لیے بیٹھے، یہ اضطراری کیفیت، اور وہ ہمیں غریب، ہم راستے میں کھڑے ہو اور وہ ہمارے پاس بھیک مانگنے والا آتا ہے، ہماری چال پکڑ پکڑ کر کیسا منہ بناتا ہے، ہمارے دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا منہ بنانے کی وجہ سے، اصرار کرنے کی وجہ سے جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ دوستو اضطراری کیفیت ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ مستقل عبادت بھی ہے، اور اللہ ہماری تقدیروں کو دوستو یہی دعائیں ہماری بدلے گی۔ تو تیسری چیز ہمیں دعا کرنا ہے، اور چوتھی چیز ہماری استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہم 2 روپے 4 روپے 5 روپے جتنے اللہ نے استعداد دی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ، ابھی جو مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہو یا آئندہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حوادثات اور مصیبتیں آنے والی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے کے آگے بلائیں جو ہے بڑھ نہیں سکتی ہے، صدقے جو بڑھ جاتے ہیں آدمی کے اوپر، بڑے سے بڑے حادثات آوے، بڑے سے بڑے مصیبتیں، اتنی سنگین حالات ہے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوتی ہے کہ امت کے ایمان کے لالے پڑ رہے، جوان جوان بچیاں ہماری مرتدے ہو رہی ہیں، 8 لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے، ان کو دنیا کی مادی چیزوں کی لالچیں دی جا رہی ہے۔ جوان ہمارے نشوں کے اندر غرق ہو کر وہ برائیوں کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، غلط موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، دشمنوں کے نشانے بن رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بڑی کرب، اور یہ آگ دنیا میں نہیں جل رہی ہے دوستوں، ہمارے پیروں تک آ چکی ہے، ہمارے گھروں تک آ چکی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اور اپنے نسلوں کی، اپنے بستی کے لوگوں کی اور اطراف کے لوگوں کی نہیں فکر کی تو یہ لاوا آگ کا ہمارے گھروں میں پہنچ جائے گا، اور پھر جب گھر پکڑ لے گا اس وقت ہم پچھتائیں گے، بجھانے کی کوشش کریں گے، نہیں ہوگا۔ جیسے چوتھی چیز ہم دوستوں ان بلاؤں کو صدقات کے ذریعے سے ہم دور کریں، مصیبتیں جو ہے دور کریں اللہ تعالیٰ۔ بلکہ ہمارے یہ ظاہری جو بیماریاں ہیں، ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت البرکات فرماتے ہیں کہ ظاہری جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہ بنا دے، ورنہ ہم اپنے اکابروں کے اوپر بھی جو وہ بیماریوں میں، بعض لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بلند درجات دینا چاہتے ہیں، وہ مقام اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ ان کو بیماریاں دیتے ہیں، اور ان بیماریوں پر صبر کی بنیاد پر وہ مقام۔ لیکن ہم جیسوں کے لیے دوستوں، ہم جو بیماریوں میں گھسے ہوتے ہیں وہ عام طر ہماری روحانی بیماریوں کی بنیاد پر وہ جسمانی بیماریاں بھی ہمیں لاحق ہوتی ہے۔ تو اول تو ہم اپنی زندگیوں میں اصلاح کر لے ہوئے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، ہم اللہ کے راستے کے اندر صدقات کر رہے ہو، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہو، اور پھر یہ ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے بھی صدقہ جب کریں گے تو بھلا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ ہمارے ایک بزرگ کی تو عادت تھی کہ جب بھی بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کو پوچھتے تھے مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری میں دوا میں کتنا خرچ ہو سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اتنا خرچہ، وہ دوا نہیں لاتے تھے، وہ اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے، بیماری اچھی ہو جاتی تھی۔ ہمیں یہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن علاج بھی سنت ہے، ہم اپنے دواؤں کا علاج بھی کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ بھی کرتے رہیں گے، ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ نجات دیں گے، روحانی بیماریوں سے بھی اللہ نجات دیں گے۔ یہ جتنے بھی حالات دوستوں ہمارے اوپر آئے ہیں، یہ بھی ہماری سیرت کے عنوان پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت امت کا غم ہے۔ کتنا غم، لعلک باقی النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ کے نبی جو دعوت دیتے تھے، آپ سمجھتے تھے بغیر کلمے کے جائے گی میری امت، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گی، اس لیے آپ کوڑتے رہتے تھے۔ کتنا کوڑتے تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اپنی امت کے پیچھے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جو جان بھی دے دے، اتنا غم کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی سنت دوستوں اس گئے گزرے دور میں ان حالات کے اندر یہی ہے کہ ہم یہاں سیرت کی مجلس سے اللہ کے نبی والا غم لے کر جو چلے، اور غم یہی ہے کہ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کے فیصلوں کو لے کر اٹھے، امت وہ عمل کرنے والے بنے جس پر اللہ کی طرف سے رحمت برکتیں آ رہی ہو، اور ساری دنیا جو کفر میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، چونکہ ہم نے قرآنی تعلیمات اللہ کے نبی کے اخلاق پیش نہیں کیے دوستوں، یہ ہمارا قصور ہے، ہم دوہرے مجرم ہیں،
اپنی بدعمالیوں پر بھی کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا. اور یہ جتنے جن کو ہم نے دعوتیں نہیں پہنچائے ہیں, اللہ کے نبی کے اخلاق ہم نے نہیں پہنچائے ہیں, یہ سارے کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بچہ تھا غیر مسلم, یتیم ہو چکا تھا, باپ نہیں تھے. ان کی ماں وہ بھی غیر مسلم بت پرست تھی. ماں کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے, اتنے کپڑے پھٹ چکے تھے کہ سطر بھی نظر آنے لگا تھا. لیکن بچہ شعور کی عمر کو پہنچ چکا تھا. اس کو فکر ہوئی, اس نے ماں سے کہا, امی جان کہ آپ کے بدن کے اوپر کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں, اب تو آپ کا بدن جو ہے وہ جھلک رہا ہے, چھلک رہا ہے, مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں چچا کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں آپ کے لیے. کہا بیٹے اپنے چچا کے پاس مت جاؤ تم, وہ نہیں دیں گے. لیکن دل میں جو ہے ایک شعور تک پہنچ چکا تھا بچہ. انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کے جسم پر یہ پھٹا ہوا کپڑا دیکھ کر. چچا کے پاس گیا, چچا بھی کافر تھا. اس نے جا کر فرمائش کی کہ میری اماں کی یہ حالت ہے, بدن پر کپڑے نہیں ہیں اور سطر نظر آ رہا ہے. چچا نے جھڑک دیا, ڈانٹ دیا. ٹوٹے دل کے ساتھ وہ واپس ہو رہا تھا, راستے میں کوئی ملا. آپ بیٹا کیوں غمزدہ ہے؟ کہا میری ماں کا یہ حال ہے, میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا, چچا نے مجھے جھڑک دیا. کہا دیکھو جاؤ حرم کے اندر جاؤ تم, وہاں محمد نام کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا, اس کے پاس جا کر تم سفارش کرو, وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا. بیٹا اپنی ماں کے پاس گیا کہ امی چچا نے تو مجھے اس طرح سے ڈانٹ دیا, جھڑک دیا. کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا تیرا چچا نہیں دے گا, لیکن امی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ محمد نام کا ایک آدمی جو وہ حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس چلا. کہا بیٹا اس کے پاس مت جانا, وہ جادوگر ہے, جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اس کا اپنا ہو جاتا ہے. وہ جو ہے تیرا دین جو باپ دادا کا دین تجھے بدلوا دے گا, اس لیے مہربانی کر کے تو مت جا. اس نے کہا ماں تیری حالت مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں میں باپ دادا کے دین کے اوپر بت پرستی کے اوپر پکا رہوں گا, اور میں پہلے شرط باندھوں گا حاجت پیش کرنے سے پہلے کہ میں یہ حاجت لے کر آیا ہوں, لیکن پہلے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم جس دین کی دعوت دیتے ہو دین قبول نہیں کروں گا. بچہ گیا اور جانے کے بعد اللہ کے نبی کو پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے محمد میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن سن لو میرے باپ دادا بت پرست تھے, میرا بھی یہ دین ہے, میری ماں کا بھی یہ دین ہے, میں اس کو بدلوں گا نہیں تمہارے کہنے سے, اور یہ شرط میری اگر مانتے ہو تو میں ایک ضرورت لے کر آیا ہوں. کہا بیٹے کیا ضرورت ہے کہو. کہا میری ماں کا یہ حال ہے, ان کے بدن پر جو چادر ہے وہ پھٹ چکی ہے, اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والی چادر دے دی. کہا دے دو تمہاری. اب وہ بیٹا جب گیا, کہا بیٹا تو بدل گیا. کہا نہیں امی میں نے پہلے ہی جا کر شرط لگا دی تھی, انہوں نے میری شرط قبول کر لی اور ان کے بدن کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر دے دی. اب وہ ماں کے بدن کے اوپر جب رحمت والی چادر پہنچی ہے, کہا بیٹا یہ ساحر اور جادوگر نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں تو اس کا دین قبول کر لینا چاہیے. بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ماں نے بھی جو کلمہ پڑھ لیا. وہ بڑی عورت کا واقعہ تو مشہور ہے. اپنے گھر کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر نبوت ملی اور دعوت شروع کی تو لوگوں کے درمیان شور ہو گیا. ایک صحابی پیدا ہوا ہے, نیا دین لے کر آیا ہے, باپ دادا کے دین سے جو ہے, اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, باتوں میں سحر ہے. تو بڑھیا نے سوچا کہ وہ باپ دادا کا دین وہ میرے کانوں میں جو اس کے خلاف آواز اس کی پہنچ جائے اور سحر والی, ایسا نہ ہو میں سے بھی جو دین بدل جاوے. میرے باپ دادا کے دین کی حفاظت کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ میں یہ مستی کو چھوڑ دوں. اب بڑھیا تھی, سامان سارا گٹھری وغیرہ جو باندھی گھر کے پاس انتظار میں ہے, کوئی آوے تو اس سے گٹھری اٹھاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے. کہا ماں جی کیا بات ہے. کہا بیٹا یہ ذرا سامان جو ہے وہ میری سر کے اوپر جو رکھ دو. اللہ کے نبی نے دیکھا سامان تو بہت وزنی ہے. کہا امی جان آپ تو بہت بوڑھی ہو, سامان وزنی ہے, آپ کہیں جانا پہنچانا چاہتے ہو تو میں وہ پہنچوا دو. کہا بیٹا جوان اس سے بڑھ کر کون ہوگا, پہنچوا دو تیری مہربانی. اللہ کے نبی چل رہے, اس سے باتیں کر رہے. کہا امی جان کہاں چلی. کہا وہ میں یہاں کی رہنے والی ہوں, میری پوری زندگی جوانی ادھیڑ عمر سب یہاں نکلی ہے, بڑھاپا آیا ہے, لیکن وہ محمد نامی ایک جادوگر آیا ہے, وہ لوگوں کے سامنے ایک نیا دین پیش کرتا ہے, باپ دادا کے دین سے نکال دیتا ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں اس کا میرے کانوں میں آواز نہ پہنچ جائے اور باپ دادا کا دین, تو اس سے بچنے کے لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے, چلتے رہے. بستی کے باہر جب نکلی تو اس نے کہا کہ بیٹا اب میں یہاں سے جب جاؤں گی اور لوگوں پوچھیں گے مجھے کیوں تم یہاں کیسے آئی ہو, تو مجھے تو یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے, خالی جو ایک آدمی کی میں برا بیان کروں کہ ایک محمد نامی جادوگر آیا ہے, نیا دین جو ہے غلط پیش کر رہا ہے, باپ دادا کے دین کو جو چھڑوا رہا ہے, اس سے بچ کر میں آئی ہوں. خالی یہ برائی ایک آدمی کی پیش کروں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے.
تو जवान कौन है वो भी मुझे बतला ताकि तेरे अखलाक भी पेश करूं कि मुझे उस जादूगर से बचना था। तो मेरे सामान को उठाने वाला एक जवान था, मैंने सर पर उठवाने कहा था तो मुझे बस्ती के बाहर तक जो सामान खुद उसने उठाकर पहुंचाया था। कहा है बेटा तेरा नाम बता, तू कौन है, मैं तेरी खूबियां भी तो उनके सामने बयान करूं। तो अल्लाह ने नबी ने कहा कि अम्मी जान, बूढ़ी माँ, वो जिस मोहम्मद के बारे में तुम सुनते हो कि वो जादूगर है, वो यही मोहम्मद है जो आपके सामने खड़ा है। कहा बेटा तू है, तुझे जादूगर कहा जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दोस्तों ये अखलाक हमें अल्लाह के नबी की सीरत को यहाँ से लेकर उठना है। हाँ, हजरत साहबा तलवारों के जोर से उन्होंने मैदान फतेह नहीं किया था, अखलाक के जोर के ऊपर। वही साहबा अल्लाह के नबी की सीरत को लेकर उठे थे और पूरी दुनिया में फैले थे। हम अपने उलमा से मालूम कर ले, 1.25 लाख में से 12 से 14 हजार साहबा है जो जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला में सोए हुए हैं, वरना पूरी दुनिया के अंदर जो वो गए हैं वहाँ तिजारतों की शक्ल में, मुआशरत की शक्ल में, कोई ना कोई शक्ल के अंदर अल्लाह के नबी का दीन पहुंचाया और वहीं अपनी कब्र बना दी। हिम्स के अंदर एक साहबी पहुंचे, मुल्क शाम का एक शहर है, जाहिर में बहाना बनाया एक दुकान का। ईसाइयों का मुल्क है, ईसाइयों की बस्ती है, सारी बाजार के अंदर ईसाइयों की दुकानें हैं। ये साहबी ने अपनी दुकान बनाई। एक ग्राहक आया, ये देख रहे हैं सामने ईसाई की दुकान है, उनकी दुकान पर जो चीजें मिलती थी उसकी दुकान पर भी है, और तिजारत चूंकि सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ कर रहे थे, इसलिए उनकी बिक्री होती रहती थी। अब एक दिन इत्तेफाक से अपनी जितनी जरूरत थी बाल बच्चों की उतना सौदा हो चुका था, उतना पैसा हाथ में आ गया था, लेकिन देख रहे थे वो सामने ईसाई है, उसकी दुकान पर कोई खरीदने वाला आया नहीं था। अब इसने आने वाले ईसाई ने जौ मांगे कि मुझे पैसों के जौ दे दो, और वो जौ रखे हुए थे। तो साहबी ने फरमाया कि भाई जौ वो सामने जो ईसाई है उनकी दुकान पे भी मिल जाते हैं, तो आप वहां से ले लो। वो ईसाई ताजुब में पड़ गया कि एक दुकानदार, उसकी तो सोच ये होती है मेरी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, चाहे सामने वाला खून के आंसू रोए, मुझे उसको नहीं देखना है। और ये तो अजीब है कि दुकान पर जौ है और उसके बावजूद भी मुझे सामने कह रहे हैं कि वहां से ले लो। बहरहाल जाकर उसने वहां लिया, लेकर आया तो 2-4 ग्राहक अभी यहाँ थे, ये पीछे खड़ा रहा। वो साहबी ने वो ग्राहकों को देते देते नजर पड़ी। कहा भाई तुम्हें, मैंने क्या चाहिए आपको जो चाहिए थे वहां से मिल गए क्या? मिल गए। कहा मिल गया है, लेकिन मुझे आपसे एक काम है। वो ग्राहक जब हट गए तो कहा मुझे तुम जो कलमा पढ़ने वाले हो कलमा मुझे पढ़ा दो, इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर साहबी ने पूछा कि क्यों, तुम्हें कलमा पढ़ने पर किस चीज ने मजबूर किया? कहा तुम्हारे अखलाक ने, मैंने आज तक कोई ऐसा व्यापारी को नहीं देखा एक चीज उसकी दुकान पर हो और दूसरे दुकान वाले की हमदर्दी कर रहा हो। साहबी ने फरमाया भाई देखो वो भी मेरी तरह इंसान है, उसका अपना मजहब अलग है, मेरा मजहब अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते से तो मेरे लिए दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, उसके भी बीवी बच्चे हैं, मेरी अपनी जितनी जरूरत जितना व्यापार हो चुका उसका नहीं हुआ था, अब वो भी अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उसके मैंने भेज दिया। तो कहा कि मैंने ऐसे अखलाक वाले, तुम्हें तालीम कहाँ से मिली है? तो कहा मैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम मिली है। कहा जब वो नबी के गुलामों का ये हाल है, उसके जब ये अखलाक है तो फिर उस नबी के अखलाक का क्या कहना होगा? इसलिए मुझे जो कलमा पढ़ा लो। ये दोस्तों हमने आज अपने नबी की सीरत, मस्जिदों में आकर कोई हमारी नमाजें नहीं देखेगा, मक्का और मदीना में आकर कोई हमारे हज को नहीं देखेगा, हमारे रमजान के रोजे को कोई नहीं देखेगा, वो तो हमारी माशरत और मामलात को देखेगा। संजीदगी से गौर करने वाले, कुरान और हदीस का मुताला करने वाले दोस्तों तज्जिया जब करते हैं तो ये फैसला देते हैं कि अगर दुनिया में कोई बेहतर से बेहतर अगर मजहब है तो मजहब इस्लाम है, और अगर बदतर से बदतर अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। आज हमारा इस्लाम दोस्तों कुरान में है, हदीस में है, लेकिन हमारी जिंदगियों में शराब के अड्डे पर देखो तो मुसलमान, जुए के अड्डे पर देखो तो मुसलमान, मामलात में गड़बड़ी करने वाला हो तो मुसलमान, मुआशरत के अंदर बच्चों को तकलीफें पहुंचाने वाला हो तो मुसलमान। जाहिर है फिर मुताला करने वाले तो संजीदगी से मुताला करने वाले होते हैं। हम लोग इस्लाम में खुद दाखिल हो रहे हैं। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म में काफ़ा, ऐ मानने वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, इबादत हमने नाम की कर ली, मामला बिगड़े हुए माशरत, अल्लाह ताला की तरफ से हालात हट नहीं सकते। इसलिए हमें 4 चीजें करनी है दोस्तों। हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले बन जावे, उसकी मनियात से बचे। दूसरा, अपने गुनाहों पर, उम्मत के गुनाहों पर अल्लाह के सामने आंसू बहाए।
तीसरी दुआओं का एहतमाम करे, और चौथा हमारी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इन हालात को अल्लाह, इन मुसीबतों को, बलाओं को अल्लाह तबारक तआला हटावे, इसके लिए सदका और फितरा करे। ये हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, रबी अव्वल का महीना है, इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी जो दुनिया में पैदा किए गए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, ये मजलिस से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें ये सबक मिल रहा है। इसी कुड़न और गम को लेकर हम यहाँ से जावे कहाँ तक, मौत का। जब हम दुनिया से जा रहे थे, या रब्बे उम्मती उम्मती, कब्र के अंदर जब साहबी ने होठ हिलते हुए देखा तो सुना तो या रब्बे उम्मती उम्मती। पुल सिरात के ऊपर जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे अंबिया भी या रब्बे नफ्सी कह रहे होंगे, उस वक्त भी अल्लाह के नबी कहेंगे या रब्बे उम्मती उम्मती। वो गम दोस्तों हमें यहाँ अपने आप के अंदर अपनी जिंदगियों में भी बसाना है। इस गम के साथ हम भी नेकी के साथ चलेंगे, उम्मत के लिए भी चलेंगे, तो अल्लाह की रहमत तो हमारे लिए बहुत मुतवज्जे है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की रहमत से ईमान वाला नाउमीद नहीं होता है। अल्लाह रहमतों के फैसले बदलाएंगे, ये काले बादल छटेंगे और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नूरानियत के अल्लाह तबारक तआला सफेद बादलों को भेजेंगे। हमारे अखलाक की बुनियाद पर, हमारे नेक अमाल की बुनियाद पर, हमारी नस्लों के सही होने की बुनियाद पर, वो जिनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने हिदायत लिखी होगी, वो सब हमारी हिदायत पर आए, हम जरिया बनेंगे। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रु व अज्रु मन अमिला बिहा, कि जिसने कोई नेकी की राह इख्तियार की, उसको खुद अपने नेकी का तो अज्र मिलेगा, जितने उस पर चलेंगे उसका भी अज्र मिलेगा। और मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़्रु व विज़्रु मन अमिला बिहा, जिसने गलत राह इख्तियार की उसको तो गलत का वबाल मिलेगा, और जो उसकी वजह से गलत राह पर चलेगा उसका भी वबाल हमारे ऊपर आएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों एक बात जरा सुन लेवे, देखो दुनिया में अल्लाह ताला ने जब दुनिया बसानी थी, सबसे पहले अपना घर आबाद किया, बैतुल्लाह को, फिर बैतुल मक़दिस को आबाद किया गया। जब दुनिया को अल्लाह खत्म करना होगा तो आखिर के अंदर जाकर अल्लाह तबारक तआला अपने घर को भी उठा लेंगे। मालूम हुआ अल्लाह के घर की आबादी पर हमारे घरों की आबादी है। हम जमात खाने के अंदर नमाज पढ़ते हैं, बहरहाल वो अलग सवाब है, लेकिन मस्जिदों की जो बरकतें हैं वो अलग है। अर्श से रहमतें और बरकतें, फरिश्तों का जो किबला है बैत मामूर, वहां पर उतरती है। बैत मामूर से रहमतें और बरकतें बैतुल्लाह पर उतरती है। ये बैतुल्लाह पावर हाउस है, वहां से सारी रहमतें और बरकतें ये दुनिया भर में जहां भी मस्जिदें हैं, इसलिए मस्जिदों का रब्त किसकी तरफ किया जाता है, किबले की तरफ किया जाता है। वरना अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, इस तरफ भी नमाज पढ़ो अल्लाह है, इस तरफ भी, लेकिन उस तरफ क्यों रुक, ताकि वहां की बरकतें हासिल हो। और फिर वहां से मस्जिदों से फिर वहां से जो करंट मिलता है मुसलमानों के घरों के अंदर, इसलिए हमारी बस्ती के अंदर मस्जिद बन रही है। दोस्तों हम इसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझे। और आदमी दुनिया में मरे तो बांझ बनकर न मरे, अपनी इबादतें की और फिर जहां मरा तो नामे अमल बंद नहीं। हम दुनिया से जावे तो वो काम करके जावे, हम तो मर चुके हैं लेकिन नामे अमल खुला हुआ हो। उसकी एक शक्ल ये है कि भाई मस्जिद आबाद हो रही है, हम अपनी इस्तिदा के हदीस में तो आता है कि एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी अगर किसी ने मस्जिद बना दी तो उसके लिए अल्लाह तबारक तआला उसके बदले में जन्नत का घर बनाएंगे। मालूम है जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई तो अल्लाह शारीन ने, उलमा ने उसकी तशरीह की है कि मस्जिद में मसलन 25 लाख की एक मस्जिद तामीर हो रही है, हमारे पास 1000 2000 जो भी अल्लाह ने इस्तेदाद दिए, 50 लाख 1 लाख जो भी इस्तेदाद दिए हम अपने एतबार से देंगे। जब तक ये अल्लाह का घर बाकी रहेगा, उसमें जो नमाजें पढ़ी जाएगी, तालीमें की जाएगी, दिन का काम होगा, जो भी खैर वजूद में आएगी, रमजान गहरे रमजान में हम तो कब्र में जा चुके होंगे, हमारे नामे अमल में सवाब होगा। अच्छा हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए, हम पर एहसान करने वाले दुनिया से चले गए, उनके एहसान का बदला ये अल्लाह ताला ने बेहतर शक्ल हमारे लिए रखी है। वो मस्जिद का ढांचा शुरू हो चुका है, हम अपनी इस्तेदाद के एतबार से, और आदमी जैसी कमाई होती है, जहां से जैसा आता है ऐसा खर्च होता है। गलत आता है तो गलत जगह खर्च होता है, सही आता है तो सही जगह खर्च होता है। वक्त हो गया है, वरना मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान करता तो हमें इबरत मिलती। आज हमारे पैसे गलत होते हैं, इधर शादियों में वो फजूल खर्चियों के अंदर हमारे पैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। सही पैसे हो आदमी के, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से तौफीक और हिदायतें होती है। इसलिए हम अपने मामलात को सही करें, हलाल रोजियों को इख्तियार करें, मुश्तबे रोजियों से बचावे। और ये जो मसरफ की जगह आती है, ये मदरसों के चंदे किए जाते हैं, ये मस्जिदों के चंदे होते हैं, ये सब हमारे लिए आखिरत का जखीरा है, हमारे माँ बाप के ऊपर एहसान करने का एक शक्ल है। इसलिए हमारी बस्ती के अंदर जो तामीर हो रही है, हम अपनी इस्तेदाद के एतबार से तनाई के अंदर उसके अंदर जितना हो सके, अच्छा दामे भी घर में भी जिस्मानी एतबार से भी, वो मस्जिद जब तक के मुकम्मल न होए हम हर एतबार से उसके अंदर साथ देवे।
ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے، مسجد قیامت تک کے باقی رہے گی، ہمیں اپنا نام اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کا ایک بندہ جب وہ اپنے نام اعمال میں دیکھے گا کہ 25 حج لکھے ہوئے ہیں، کبھی میں نے مکہ کا سفر نہیں کیا، مدینہ کا سفر نہیں کیا، اے اللہ یہ 25 حج، اللہ کہیں گے میرے بندے تو 3 دن اللہ کے راستے میں نکلا تھا، کھلا مسجد میں جا کر لوگوں کو دین کی ترغیب دی تھی، تیری وجہ سے ایک بندہ جو ہے ترغیب دینے کی وجہ سے حج اس پر فرض ہوا تھا، اس نے حج کیا تھا، یہ اس کے حج کے بدلے میں تیرے لیے 25 حج لکھے گئے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الخلق کلہ و لک الملک کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سری جہری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں جان کر انجان سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہوئے اپنے ذریعہ رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ رات دن تیری نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، کوئی آن کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری ہو ہم تیری نعمتوں کو استعمال نہ کر رہے ہو۔ اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری نہیں نافرمانیاں کی ہے، تیرے مقابلے میں بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ مولا تو تو بڑا مہربان ہے، تو تو بندوں کے گناہوں کو اللہ یوں ہی معاف دیتا ہے۔ ہم نے تجھے کتنا ناراض کیا، تب جا کر آج دنیا میں ہم پر حالات آئے ہیں۔ اللہ ہمارے قرآن پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلم پرسنل پر پابندی لگائی جا رہی ہے، حجاب کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، ہماری گاڑیوں کے مسئلے کو، لباس کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود آج تنگ ہو چکی ہے، امت کی بچیاں اللہ مرتد ہو رہی ہے، جوان نشوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، موبائلوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ چاروں طرف اللہ کفر اور تاریکی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ بدعمالیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کوئی نجات کی شکل نہیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ امت کی کشتی بھور میں ہے، اشکولیں لے رہی ہے، امت کا کوئی ملہ نہیں ہے۔ اللہ حضرات صحابہ دنیا میں ان پر حالات آتے تھے، نبی موجود ہوتے تھے، نبی کے سامنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، نبی اللہ ہاتھوں مبارک اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، تیرے سامنے دعا کرتے تھے، چٹکیوں میں مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ آج امت یتیم ہے، امت کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، امت کی کشتی ڈوب رہی ہے، امت کی نیا ڈوب رہی ہے۔ اللہ تو امت کا ملہ بن جا اور امت کی کشتی کو بھور سے نکال دے، اللہ ساحل پر لگا دے، اللہ دریا سے پار لگا دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے بچا دے۔ ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ سخت پیاس کا عالم ہوگا، اے اللہ تیرے نبی حوض کوثر پر امت کو جان پلا رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں تیرے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے، نبی کے ان امتیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم حوض کوثر پر جاوے، تیرے نبی ہمارا مسافہ کرے، معانقہ کرے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا کر اے اللہ ہمارے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہے ہو، ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ جو دنیا میں بدعت کے پھیلانے والے ہو، رسم رواجات کو ترجیح دے رہے ہو، جب میدان اے اللہ حوض کوثر پر جاوے فرشتے سوکن سوکن کہہ کر دھکا دیوے، نبی کہیں گے یہ میری لاڈلی امت ہے، 15ویں صدی کی امت ہے، ان کو مارا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، جلایا گیا ہے، ان کی عزتیں لوٹی گئی ہے، ان کو آنے دو، یہ پیاسے ہے۔ فرشتے شکایت کریں گے نبی جی یہ آپ کی امت جھوٹا آپ کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے نبوت کا محبت، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، انہوں نے بدعات کو سنت پر ترجیح دی ہے، ان کو رسم و رواجات کے اندر سنتوں کے اوپر ترجیح دی ہے، خوشی اور غمی کے موقع پر آپ کے دین کو، آپ کی سنتوں کو بھول سکیں گے۔ وہ رحمت للعالمین نبی جو کبھی امت کو بد دعائیں نہیں دیتا تھا، امت کے کانٹے پچھانے کے باوجود پھول برساتا تھا، گالیاں دینے کے باوجود دعائیں کرتا تھا، وہ نبی بھی ناراض ہو کر کہے گا سوکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں سے نہ بنا، ہمیں سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، عشق نبی سے مالا مال فرما دے، 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں کے مطابق چلا دے۔ اے اللہ امت پہ سنتوں کے احیاء کی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیرے نبی کا لایا ہوا سچا دین اے اللہ پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اللہ محتاج نہیں ہے، تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، تجھے تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی ہے،
اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی، بکری کے جالوں اور کبوتروں کے انڈے سے کی ہے۔ اے اللہ تیرا دین تو دنیا میں پھل کر رہے گا، اے اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما دے۔ صحابہ نے تو خون بہایا ہے، اے اللہ بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، اے اللہ ہمیں انگلیاں کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی، پورے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سیرت کی عنوان کے اوپر ہمیں اس مجلس کے اندر جمع ہونے کی اے اللہ جمع تو نے کروایا ہے، کہنے والے کی زبان سے تو نے کہلوایا ہے، کانوں کے راستے سے دل تک تو نے پہنچوایا ہے، اور اے اللہ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے بھولا نہیں کہتے ہیں، تیرے بندوں کے دلوں میں احساس ہے، مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو نے اگر حفاظت کا معاملہ فرمایا، شیطان ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، نفس ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، ہم نادان بچوں کی طرح سے ہے، اے اللہ بچہ بھی چلنا چاہتا ہے، اے اللہ وہ گرتا ہے، ماں باپ سہارا بنتے ہیں، تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، تو ہمارا سہارا بن جا، ہمیں دشمنوں کے نرگوں سے بچا دے، اے اللہ ماں بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بے شک ہم اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اے اللہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، قسمتیں لوٹی جا رہی ہے، تجارتوں کو املاک کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن مولا ان کو تو تجھ سے عداوت ہے، تیرے نام سے عداوت ہے، تیرے نبی سے عداوت ہے، تیرے کلمے سے عداوت ہے، قرآن سے عداوت ہے، اور اسی عداوت کی بنیاد پر وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے کہاں ہے تمہارا آسمانوں کا خدا، اپنی محنت اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اللہ تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ہم کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ہم انتقام نہیں لے سکتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں تجھے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نبی کی سنت کے مطابق ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ان میں عمر پیدا کر دے، ان میں خالد پیدا کر دے، ان میں فضیل ابن عیاض پیدا کر دے، ان میں مالک ابن دینار پیدا کر دے، ان میں ابو سفیان پیدا کر دے، اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور اللہ تیرے نبی کی امت کے لیے روڑا بن رہے ہیں، اسلام کے مٹانے کے در پر رہے، اللہ تیرے نبی کی امت کو ستا رہے، تو ان کی باطن اسکیموں کو فیل فرما دے، ان کی زمینوں پر زلزلے ڈال دے، ان کو اپنی مادیت پر نہ دے، زمینی ہے تو زمین میں دسا دے، فضائی ہے تو آگ لگا دے، سمندری ہے تو سمندر میں غرق فرما دے، مولا ان کو عبرتناک سزائیں دے دے، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح برباد فرما دے، قوم نوح اور قوم اللہ فرعون کی طرح غرق فرما دے، قوم عاد کی طرح سے آسمانوں پر لے جا کر پچھاڑ دے، قوم لوط کی طرح سے ان پر عذاب کو نازل فرما دے، اور تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے۔ مولا ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ کر تو ہمیں طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال اور اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، ان غلط اسباب اور گناہوں سے بچا دے جس پر اللہ تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج پوری امت گناہوں کی وجہ سے اے اللہ دنیا ان کے لیے جہنم بن چکی ہے، آگ میں ڈوبی ہوئی ہے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں 4 چیزوں کا اہتمام جو تو نے زبان سے کہلایا ہے اس اہتمام کی توفیق عطا فرما، ہمیں امر بالمعروف کرنے کی نہیں یعنی منکر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کثرت سے سچے دل سے استغفار کی اور توبہ کی توفیق عطا فرما، تجھ سے مانگنے والا، تیرے سامنے بھیک مانگنے والا، تواضع اور عاجزی کرنے والا تیرے در کا بھکاری بنا دے، اے اللہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں تقدیروں کا بدلنے والا بنا دے، اور اللہ صدقات اور خیرات کر کے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرے نبی کی زبان سچی، تیرے نبی کے بول سچے، تیرے نبی نے فرمایا ہے ولائے اور حوادثات صدقے کے ذریعے سے ٹلا سکتے ہو، اے اللہ ہمیں سچے دل سے حلال روزی کے ذریعے سے تیری راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حالات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اہل مجلس کے ماں باپ، ہمارے اساتذہ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو، ہمارے رشتے دار چلے گئے ہو، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تیرے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہو اور بالیقین ہوئی ہوگی تو اسے معاف فرما دے، بندوں کے حقوق ہم ان کے ذمہ باقی رہے ہو تو اپنی طرف سے ادا فرما دے، مولا ہمیں تو نے اپنے فضل سے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اے اللہ ایمان سوچ دنیا میں ہوائیں چل رہی ہے، ایمان سوچ اے اللہ ایسی حالت میں تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، مدارس کی مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہوں کی، اے اللہ اوقاف کی جگہوں کی، مسلمانوں کے قبرستان کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کے حوالے کرنے سے تو ہمیں بچا دے، مولا مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، یہ تیرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، سہ نہیں سکتے ہیں، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، سب سے دنیا آخرت کے جائز ارمانوں کو پورا فرما، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، تیرے اور تیرے رسول کی محبت پر
सीरत के उन्वान पर हालांकि खाने का तकाजा है, बीमारियां परेशान कर रही है, बुढ़ापा परेशान कर रहा है, कफनों और घुटनों और अल्लाह पैरों के जख्म में अल्लाह तकलीफें बर्दाश्त किए हुए तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत में उम्मत की फिक्र में बैठे हुए हैं। मजलिस से उठने से पहले हम अहले मजलिस की, इन बस्ती वालों की और अल्लाह कयामत तक के आने वाले इंसानियत की, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों की और जो कब्रों में जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह जो मस्जिद तामीर हो रही है अल्लाह तू ही अपनी कुदरत से उसको बनाने वाला है, जरिए के तौर पर पूरी बस्ती वालों को अल्लाह मुसलमानों को कबूल फरमा ले और ता कयामत अल्लाह ये अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रख। अल्लाह ज्यादा से ज्यादा अल्लाह नमाजियों को बढ़ा दे, अल्लाह जिनकी नमाजें कज़ा हो रही है उनको अदाए नमाज करने वाला बना दे, जो घर में नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें मस्जिदों में जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। माँ बहनों में पर्दों को जिंदा फरमा, हमारे चेहरे मोहरे सुन्नत के मुताबिक बना दे अल्लाह, हमारे लिबास सुन्नत के मुताबिक बना दे। मांगना बहुत कुछ है, तेरे खजाने भरे पड़े हैं, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, तू देते हुए नहीं थकेगा। अल्लाह तूने दुआओं की कबूलियत के लिए शराइत रखे हैं अल्लाह, बेशक तू शराइत का बंदा हुआ नहीं है, तू फ़आलुन लिमा युरीद है, तू सबको पूछने वाला है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मौला हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश कर सके। हमारी नमाजें ना अल्लाह तुझे नाराज करने वाली, ज़कातें नाराज करने वाली, हज नाराज करने वाले, इबादत अल्लाह हुकूकुल इबाद नाराज करने वाले, हुकूकुल्लाह नाराज करने वाले हैं, हमारे मस्जिद की तरफ चलने वाले कदम नाराज करने वाले अल्लाह, बल्कि हमारी तौबा भी हजारों तौबा की मोहताज, हमारी इस्तिगफार हजारों इस्तिगफार के मोहताज। कोई अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करे, लेकिन मौला हमारे नबी ने फरमाया मेरा खुदा का दरबार वो दरबार है जहाँ खोटे सिक्के चल जाते हैं, दुनिया वालों के वहाँ खोटे सिक्के नहीं चलते हैं, मेरे खुदा के वहाँ दरबार वहाँ खोटे सिक्के चल जाते हैं। नबी ने फरमाया रोना ना आवे तो रोने वालों की शक्ल बना लो, ये तेरे बंदे बैठे हुए हैं, हकीकी आंखों से आंसू से रो रहे हैं, दिल के आंसुओं से रो रहे हैं, कौन तेरा बंदा मुखलिस है अल्लाह उसके आंसुओं का तुझे वास्ता देते हैं। मजलिस से उठने से पहले उम्मत के ऊपर से हालात को हटा दे, उम्मत के हालात को अल्लाह नरम फरमा दे, हालात को सही फरमा दे, हिदायत की हवाएं चला दे अल्लाह मस्जिदों को आबाद फरमा दे, मजारिस को आबाद फरमा दे, खानकाहों को आबाद फरमा दे अल्लाह हमारे अल्लाह मरकज को अल्लाह दिल्ली के मरकज को आबाद फरमा दे, आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दे, आपस की दूरियों को खत्म फरमा दे, हसद बूज़ और कीने हमारे दिलों से निकाल दे, उम्मत का गम हमें नसीब फरमा दे, आखिरत की फिक्रें नसीब फरमा दे, हमेशा की जहन्नम से बचाकर जन्नत में दुखुल अव्वलीन नसीब फरमा, जन्नत में तेरा दीदार नसीब फरमा, जन्नत में तेरी मेहमानी नसीब फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जब से तूने दुनिया आबाद की है इमामुल अंबिया ने, सवालात नबियों ने, नबियों के सहाबा ने, कुतुब और सबदालों ने, तेरे नेक बंदे और बंदियों ने जिस जमाने में, जिस मकान में, जिस हाल में तुझसे जितनी भी खैर मांगी है खुसूसन हालात के ताल्लुक से, वो सारी खैर हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा, और जितने भी शुरू से इन लोगों ने पना चाहिए खुसूसन हालात के ताल्लुक से उससे हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन, जीना का ताइबीन फला तरुद्दना खाइबीन। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर तेरे नबी को जलील करने आए थे, अल्लाह तेरे दीन को मिटाने आए थे, लेकिन जाहिर में तेरे नबी की शक्ल बनाई थी, तेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि जाहिर मेरे नबी का हो और बातिन में कुफ्र हो। उन्हें आने वाहिद में उनके कुफ्र को ईमान से बदल दिया, सजदे की हालत में जन्नत के मकामात दिखला दिए, साल के मुजाहिदों के बाद विलायत का मकाम मिलता है उन्हें घड़ियों में दे दिया। मौला हम तो कुछ भी है, तेरे साथ निस्बत है, तेरे नबी से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, इब्ने से मोहब्बत है, मुसलमानों से मोहब्बत है, इसी मोहब्बत पर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, माँ बहनों की इस्मत दरिया लूटी जा रही है, ताने दिए जा रहे हैं। अल्लाह इस निस्बत की लाज रख ले मौला इस निस्बत की लाज रख ले, इस निस्बत की लाज रख ले, इस निस्बत की लाज रख ले। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, जिनका हम पर हक है, जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, सबके जायज मकासद को पूरा फरमा। जो कर्जों में डूबे हुए हैं कर्जों से निकाल दे, जो परेशानियों में है परेशानियों से निकाल दे। जिन घरों में जवान बच्चे और बच्चियां हैं, निकाह का इंतजाम नहीं हो सका, अच्छा जोड़ा नहीं मिला है, माँ बाप परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमने अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के एतबार से मांगा है, तूने माजी में हमें दिया है, बगैर मांगे दिया है, हाल में भी महरूम नहीं किया है, मुस्तकबिल में भी हम तुझसे नाउमीद नहीं है। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को मैं अपने फजल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनके तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर